ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ہوا تھا براڈ کو؟ ہماری معصوم سی براڈ کو کیا ہوا تھا؟ میرا خیال ہے رپورٹنگ ہوئی ہے آپ کی براڈ کی. وعلیکم السلام. انٹرپٹ ہوا تھا. اچھا جی، ہمارے پاس افضل بھائی تھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر ذکر بھائی آ گئے وعلیکم. اور ایگلی کا بھائی بات کر رہے تھے. نہیں، انہوں نے بات کر لی تھی. اور رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن صفیہ کیسی ہیں؟ اور جو اللہ کا شکر ہے بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ راؤنڈ شروع اور شاہ کرتے ہیں. صاحب ذکر کر رہے تھے جو انجیکا صاحب کا سوال تھا نا، ید اللہ اور اس وہ طرح کے الفاظ ہیں، ان کی وہ کر ان لیں کا گے، وہ جواب. خود کر لیں گے، کوئی نہیں. ہاں وہ نہیں نہیں، اینڈنگ آ گئے ہیں نا مومنٹ شاہ کہہ صاحب، رہے تھے. میں بتا ہاں رہا جی، ہوں. ہاں سسٹم مجھے بتا یہ رہا بات وہ آیت میں مکمل کر لوں جو سورہ زمر جی کی جی ایک آیت ہے. سورہ زمر کی ذرا کیمرہ بڑا کر دیں، میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دوں. جہاں تک دیکھیں ید اللہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے وہ متشابہ آیت ہے، اس کی تعویل ہوگی، لیکن لم یلد ولم یولد یہ محکم آیت ہے. ولد کی جتنی آیات ہیں یہ محکم آیات ہیں. اللہ نے ولد سے منع کیا. ید اللہ کا یہ دکھا دیں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا کہ ید اللہ استعمال نہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. ہے منع ولد کے لیے، میں ان کو منع دکھا رہا ہوں. یہ کفار کا طریقہ ہے. کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کا ولد ہے. یار میرا کیمرہ ذرا بڑا کر سکتی ہیں محترمہ؟ جی. میں یہ آیت ایک دکھا دوں تاکہ یہ آخری کیل بھی اس حوالے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف آنا چاہیے. جس نے بھی ہدایت پانی ہے وہ قرآن پاک. دیکھیے یہ سورہ زمر ہے، کتنے واضح انداز میں اللہ فرما رہا ہے. لو اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرتا، این یتخذا کہ بنائے، والدا، دیکھیے اگر اللہ چاہتا تو کیا ہوتا، لستفا مما یخلق ما یشاء. تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو مخلوق ہے نا، جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں سے کسی کو بناتا. آگے اللہ فرماتا، کیا فرماتا، یہ دیکھیے اتنے واضح. سبحانہ، اللہ ولد بناتا نہیں ہے. جو میرا ولد کہے وہ کافر اور مشرک اور مفتری ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو فیصلہ قرآن سے لینا ہے یا کسی اور سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے. قرآن واضح طور پر اس کو شرک سبحان. آگے دیکھیے سورہ زمر پڑھ رہا ہوں. هو اللہ الواحد، ولد کی نفی، ولد سے سبحان کہا، اور هو اللہ الواحد، واحد القہار، اللہ ایک ہے سب سے زبردست. ان آیات قرآنی کی روشنی میں جو شخص بھی کہے کہ میں اللہ کا ولد ہوں، وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں کافر ہے، مشرک ہے، مفتری ہے، جھوٹا ہے. یہ قرآنی آیات کی روشنی میں. میرا فریق مخالف پورے قرآن سے ایک آیت پیش نہیں کر سکا جس میں ولد کہنے کی اجازت ہو. ید اللہ متشابہات ہیں. وجہ اللہ، دیکھیے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورۃ الرحمن. اب وجہ اللہ، تو کیا اللہ کا کوئی چہرہ نہیں؟ اللہ کی ذات ہے. تو یہ اس کی اب تعویل، اس کا معنی کریں گے کہ یہاں وجہ اللہ سے مراد یہ نہیں کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. یہاں اگر چہرہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے چہرہ کریں گے تو اللہ کی پھر گردن بھی ہے، اللہ کے ہاتھ، وہ صرف چہرہ بچ جائے گا، باقی فنا ہو جائے گا. معاذ اللہ، ایسا نہیں. وہاں پھر ہم وجہ اللہ کا ترجمہ ذات کریں گے. تو یہ جو متشابہات ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی 4 میں فرما دیا متشابہات کی طرف وہ جاتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں. تو یہ تو محکم آتی، یا تو یہ بتائیں نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کیا یہ محکم آیت نہیں ہے؟ توحید کی جتنی آیات ہیں قرآن پاک میں یہ محکم آیات نہیں ہیں. اور وہاں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تو بیعت لینی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی، دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی. ید اللہ فوق ایدی. تو اس ہاتھ، یہ جیسے انگلیاں ہیں، یہ نہیں، وہ تو لفظ قرآن نے استعمال کیا.
ید اللہ سے منع نہیں کیا قرآن نے، لیکن ولد سے منع کیا ہے۔ وہ کفریہ شرکیہ مفتری کا قول اللہ پاک نے فرمایا، اور سورہ توبہ کی 30 میں تو یہ فرما دیا کہ یہ کہنا کہ ابن اللہ کہنا یہ کافر ہیں اور یہ کافروں کی کاپی کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن پاک کے دلائل جس کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا، اور پھر باطل جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے۔ یہ آپ نے آج عملی مظاہرہ دیکھ لیا کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ گالیاں دے گا۔ جی شکریہ بہن، آپ نے وقت دیا مجھے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب نیکسٹ ٹرن شروع ہو رہی ہے ہمارے عامر نذیر صاحب یا ساحل کالو، یا کون بات کرنا چاہے گا کس سے؟ پہلے صفیہ صاحبہ آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے اگر آپ موقع دیں تو، کیونکہ جو کنفیوژن انہوں نے ادھر کریٹ کی ہے اس کی بات سن لیں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آپ سن رہی تھی یا آپ نہیں سن رہی تھی، مجھے لگتا تو ہے، سن لیں نا ابھی بات۔ دیکھیں مجھے لگتا تو ہے، میں پھر بھی یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر اچھا کہ آپ نہیں سن رہی ہوں گی، مجھے لگتا نہیں کہ آپ سن رہی ہوں تو آپ نے نہ روکا ہو۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنتے بہت میٹھے ہیں اور سب کے سامنے بہت کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے شیطانیت، اور وہ اپنی شیطانیت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن سامنے رکھ کے، بات یہ ہوئی کہ ہمارا بھی دماغ خراب نہیں ہے، جب انہوں نے ترجمہ کرنا شروع کیا، ابھی آپ مجھے بتائیں، آپ اس براڈ کو دوبارہ لگائیں، یہ آپ کی ریکارڈنگ چلے گی، آپ دوبارہ سنا دیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ قرآن سامنے رکھ کر جب کوئی آدمی ترجمہ کرتا ہے تو قرآن کے ترجمے میں کہیں مرزا صاحب کا نام لکھا ہوا ہے؟ صفیہ صاحب آپ مجھے بتائیں، ہے؟ نہیں، میں نے ان سے ساری گالیوں کے نام لے کر پوچھے سن لینا، میں بتاتا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں، سن تو لینا۔ میں نے آپ سے جو پوچھا ہے کہ قرآن کے کسی ترجمے میں مرزا صاحب کا نام ہے؟ نہیں، قرآن میں مرزا صاحب کا نام نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب یہ ہم سے بات کر رہے ہیں تو یہ جو اچھے لوگ اور سلجھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں، آپ نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہیں مانتے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم تو مانتے ہیں نا۔ جب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں تو مرزا صاحب کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا ترجمہ کر کے بیچ میں، بھائی تو آپ کہیں جنرل بات کر کے کہیں کہ قرآن ایسا کہہ رہا ہے، قرآن ایسا کہہ رہا ہے، انہوں نے قرآن سامنے رکھ کر کہا ہے کہ جی اے دیکھے جی مرزا صاحب اے ہو گئے نے، اے دیکھے جی مرزا صاحب اے ہو گئے نے، اے دیکھے جی اے مرزا صاحب ہو گئے نے۔ یہ کوئی انسانیت ہے بات کرنے والی؟ اور کوئی جو اچھا اور سلجھا ہوا آدمی جو اندر اور باہر سے اچھا ہو وہ ایسی بات کر سکتا ہے کسی کے ساتھ بات کرنے میں؟ اور جب ان کی دم پہ بعد میں پاؤں رکھا جائے تو یہ چلانا شروع کر دیتے ہیں بعد میں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ اپنی، اسی لیے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جو آپ شاید مجھے اتار دیں گی اس بات کے بعد، کہ جو حرام زادے ہوتے ہیں وہ حرام کے طریقے اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ حرام زادگی ہے جو انہوں نے اختیار کی اتار دیں گے، میں گالی دوں گا۔ یہ مجھے پتہ کہتے ہے، ہیں میں گالی دینے لگا ہوں، مجھے اتار دینا بات۔ ہاں پھر آپ یہی سمجھیں گے نا، میں گالی یہ دینا حرام زادگی ہر کے چیز طریقے کو ہر جگہ پہ خیر ہے نا۔ استعمال نہیں کر سکتے۔ نہیں دیکھیں میں نے اچھا، آپ کو جو میں کہا، جواب آپ دیتا ہوں، ریکارڈنگ چلا لیں، گالی بات آپ ہے ریکارڈنگ یار، چلا کے حرام چیک کر لیں اب تو بہت بڑی کہ گالی جو بات ہے۔ حرام زادے ہوتے ہیں وہ حرام زادگی کے طریقے اختیار کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ حرام آپ زادگی کوئی کا طریقہ طریقہ اختیار اختیار کر کیا رہے ہے۔ ہیں آپ نا۔ چھوڑ دیں وہ اس ہم کو۔ تو بات کرتے ہیں، ہم سیدھی کرتے ہیں، ہم قرآن سامنے رکھ کے تو اپنی بات تو اندر نہیں نہ ڈالتے۔ اور چلے شیطان تو مجھے وہ موقع ہوا دیں۔ نا کہ یہ جو آپ قرآن طریقہ رکھ کے اختیار کر سامنے رہے اور ہیں۔ قرآن میں مجھے وہ موقع بات دیں، اب ڈال یہ کر جو گالیاں دے کے بات بھاگے گا۔ کرے، جو قرآن میں بات ڈال کر وہ اب یہ بات گالیاں کرے دے وہ کے شیطان بھاگنے لگا ہوا ہے۔ کہ نہیں؟ یہ ناصر بھائی اب میں بس ہو بتاتا گیا، ہوں، بس چھوڑ دیں اس کو، نہیں اس لیے کہ میں صفیہ یہ صاحبہ آپ حد سے ہر پوچھ لگانا رہا بھی ہوں، حوالہ حرام سوال آپ آپ سے کام ہر ہے ہے، نا۔ جگہ نہیں لا اور میں سکتے۔ نے اور کسی سے تو حکومت پوچھا ہی لگانا نہیں بھی ہے حرام نا۔ کام ہے نا۔ اب وہ یہ مجھے آپ موقع نے دیں۔ یہ گالی بتانا دے رہے ہیں۔ ہے کہ جو آدمی قرآن سامنے رکھ کر یہ حرام زادگی کرے وہ حرامی ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں۔ ہاں میں جواب میں دیتا کیا ہوں۔ اور تم کروں؟ ٹھہرو سوال یار، آتا ہے، تم سے مجھے نہیں جواب پوچھا ہے دینا۔ وہ، تمہیں کیا پتا ہے؟ مجھے ٹرک جواب ڈرائیور دینے دیں بھائی۔ تمہیں کیا سسٹر، پتا ہے؟ ٹھہرو، یہ میں دیکھیں، صفیہ یہ صاحب دیکھیں، سے اب یہ پوچھ رہا سیدھی ہوں۔ گالیاں مجھے صفیہ دے صاحب گا، اب آپ یہ سیدھی جاؤ گالیاں۔ ادھر جا کے ٹرک چلاؤ، تمہیں کیا پتا ہے ادھر علامہ بنے ہوئے تم؟ میں جواب دینے لگا نا، یہ اور ٹھہر جا، دینے تو لگا۔ تم پرسنلائز سے بات ہو پوچھا گئی ہے، ہے۔ میں صفیہ صاحب آپ سے ناصر بات بھائی کر میں رہا ہوں، تھک کیوں گئی بیچ ہوں، میں بس بولے؟ کر دیں، آپ لوگ بچے صفیہ نہیں بچہ ہیں۔ صاحب نواب، میں میں آپ سے جتنا بات کیوں کر رہا ہوں، چیخنا آپ پڑ جواب رہا دیں، ہے؟ یہ بیچ میں کیوں بول مجھے رہا ایسی ہے؟ گالیوں کا جواب نہیں دینا۔ مجھے آپ مائک مجھے دینا۔ دیکھیں اس کی بات ہم نے خاموشی سے سنی ہے نا، ایسی ہمیں بھی بات بات کرے کریں۔ وہ کیوں کر رہا ہے مجھے ناصر بتائیں۔ صاحب ہماری بات بھی خاموشی سے سنیں، ہم بتاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں بیان کرنے دیں بھائی۔ او یار جاؤ، تم سے کسی نے پہنچ گیا، پوچھا ہے پہنچ گیا۔ ٹرک ڈرائیور ہے، وہ جا کے ٹرک چلاؤ۔ اچھا، اور کسی نے گال کرنی، اور کسی نے گال کرنی میں نے اس سے کیا؟ ان سے بات کیا، مجھے وہ جواب دیں گی نا۔ او کر لی مجھے نا، نہیں جواب اب دینا، کسی اور کو بھی ناصر کرنے بھائی۔ دو نا۔ ناصر بھائی سوری، میں نے آپ کو اتار دیا۔ اب دیکھیں سیدھی گالیاں وہ دے رہا ہے۔ وہ یہ مطلب میں، آپ لوگ کوئی بچے ہیں کیا؟ میں چیخ چیخ کے آپ لوگوں کو نیچے لبنا کھپ گئی ہیں۔ ہم لوگوں نے بیبی سیٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی کیا؟ پلیز اپنے گھر سے تھوڑا سا سیکھ کر آئیں، تاکہ یہاں پر جو ہے کوئی 1 to 1 مطلب بڑوں کی طرح بات کریں۔
توبہ استغفار. ایسا لگ رہا ہے کوئی ہم نے وہ کہتے ہیں نا وہ کھول لیے چائلڈ بیبی سیٹنگ. سر نیچے بہت سارے کچھ لوگ جو ہیں وہ انتہائی غلیظ گالیاں بھی لکھ رہے ہیں کامنٹس میں. میں وہی ڈھونڈ رہی ہوں. وہ کسی نے کہا ہے کہ کسی نے کوئی اور مینشن کیا ہے, لیکن دیکھیں نا مطلب جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو واقعی اچھا دیکھیں آسان کام نہیں ہے, اسپیشلی جب بچوں کی طرح سب بہیو اچھا کریں. مجھے ایک دو منٹ بات کر لینے دیں مجھے پلیز. جی دیکھیں شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے نا وہ بالکل عین قرآن کے الفاز کے مطابق کہی ہے. کوئی بھی لفظ انہوں نے گالی وغیرہ, خنزیر, کتا بلا, یہ ہوتے ہیں اپنے پاس سے الفاظ ڈالنے. کسی کو ماں بہن کی گالی دینا, حرام زادہ وغیرہ کہنا, یہ ہوتے ہیں گالی. شاہ صاحب نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا. شاہ صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا ہے کہ جو بندہ ولد کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کو قرآن نے کذاب کہا ہے, اس کو قرآن نے مفتری کہا ہے, اس کو قرآن نے جھوٹا کہا ہے. جو قرآن کی اس آیت کے مطابق ولد کا لفظ استعمال کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ پھر اوپر اللہ تعالیٰ کے افتراء کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا, زمین شک ہو جائے گی تمہارے ان کلموں سے جو تم کہہ رہے ہو کہ رحمان نے کوئی اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اور وہی لفظ اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے, وہ اپنے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے, تو اس کے بارے میں قرآن نے ایک فتویٰ دیا ہے. اب وہ فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ جو بھی اپنے لیے لفظ ولد استعمال کرتا ہے اور اللہ رحمان کے لیے استعمال کرتا ہے کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے, رحمان کا کوئی بیٹا ہے. جو بھی کرتا ہے, میں کروں, آپ کریں, زید کرے, بکر کرے, جو بھی کرتا ہے اس پر فتویٰ تو لگے گا. اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ شاہ صاحب نے کون سی گالی دے دی ہے؟ گالیاں تو اب یہ دینے پر اتر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے شاید یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بس تم نے جانا ہے, لوگوں کو, مسلمانوں کو کہنا ہے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت کر دو تو ہم ختم ہو جائیں گے, ہم ہار جائیں گے, بس لگے رہو اس پہ. ان کو تو پتہ نہیں کہ مرزا صاحب نے کس کس طرح کے الہامات پیش کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ناصر, اب مجھے بھی بات کر لینے نا, اتنی لمبی آپ نے بات کی ہے. میں نے کوئی پرسنل طے کوئی گالی دی ہے؟ میں نے کوئی گالی دے دی ہے یار؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ان کو ان الہامات کا نہیں پتہ اور اس کلام کا نہیں پتہ. اس کلام کے بارے میں مرزا صاحب کہتے تھے ان پر میں ایسے ہی ایمان لایا ہوں جیسے قرآن پر, تورات پر, انجیل پر, زبور پر. اب بتائیں جس نے قرآن نازل کیا وہ یہ الفاظ آسمان سے نازل کر سکتا ہے؟ انت منی بمنزلۃ ولدی, تو مجھ سے بیٹے کی طرح ہے. وہ ولد کا لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے جو ولد کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ کذاب ہے, وہ مفتری ہے جو رحمان کے لیے ولد کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس سے تو آسمان پھٹنے کو ہے, اس سے تو زمین شک ہونے لگی ہے. اور آپ کہتے ہیں گالیاں دے دی ہیں, گالیاں دے دی ہیں. اگر یہ گالیاں آپ کو لگتی ہیں تو یہ قرآن کا فتویٰ ہے, اور جا کر چیک کریں, پتہ کریں کہ یہ الہام کس نے کیا ہے مرزا صاحب کو, جس نے ان کو کہا ہے کہ رحمان کا کوئی ولد ہے, رحمان کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے. پھر اوپر سے عذر گناہ بدتر از گناہ. کہتے ہیں جن لفظوں سے اصل میں عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا نا, ان لفظوں سے بڑھ کر میری شان میں یہ الفاظ کہے گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم ایسے کفری الفاظ سے کہ جن لفظوں سے عیسائیوں نے کفر کیا, شرک کیا, رحمان کا بیٹا بنایا, ان سے بڑھ کر. لو جی, شاہ صاحب نے کہا وہ تو کافر ٹھہرے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ تو کافر ٹھہرے. آپ کیا ٹھہرے؟ ان سے بڑھ کر ہی ٹھہرے نا. کچھ پھر کافر سے بڑھ کر ہی کوئی آپ کا درجہ ہونا چاہیے نا. قرآن نے تو ان کو للکار کے کہا ہے کہ جنہوں نے مسیح ابن مریم کو خدا کہا, خدا کا بیٹا کہا, وہ تو کافر ہیں. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں گھڑی, میں نہیں دیکھ رہا بھائی, میں ڈرائیو کر رہا ہوں. میں صرف ہمیں نذیر صاحب میں ایک ریکویسٹ میں دیکھ لیتی ہوں. اب نہیں, میں ایک منٹ ٹھہرے ذرا. اصل بات یہ ہے کہ سید ظفر اللہ خان کو, ظفر اللہ شاہ صاحب کو کون سا وحی ہوئی ہے؟ نہ عامر ندیر کو کوئی وحی ہوئی ہے, نہ سید ظفر اللہ کو کوئی وحی ہوئی ہے. مرزا صاحب کو تو وحی ہوئی ہے. آپ جن لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں ان کا کوئی دعویٰ ہے کہ ان کو خدا کی طرف سے بتایا گیا؟ کس نے کیا یہ وحی کس نے کیا مرزا صاحب؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے. اور آپ لوگوں کے پاس کون سی وحی ہے؟ آپ دیکھیں, آپ لوگ اندھیرے کے کیڑے ہیں. جب مسلمان جو کلام موت سے نکلتی ہے وہ دیکھ کے آپ یہ اندھیروں کے کیڑے ہیں, وہ لوگ بھی اندھیروں کے کیڑے ہیں جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, اور وہی جو بروز محمد پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اندھیرے کے کیڑے ہیں. نہیں میں عرض کروں کیڑا کون ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ کیڑا الکفر ملت واحدہ. شاہ جی وہ جنرل طریقے سے بات کریں, وہ آپ کی طرح پرسنل اٹیک نہیں کرے.
میں نے پرسنل اٹیک نہیں نہیں میں تو عام بات کہ کر رہا اپنی ہوں باری کہ میں جو اپنی باری میں خدا جنرل تعالیٰ بات کے کرنا کلام سے چاہیے. بھاگتے ہیں وہ وہ اندھیرے ہماری کے طرف کیڑے اشارہ ہوتے ہیں. کر کے کہہ رہے ہیں یہ تو یہ اندھیرے کے طارق کیڑے بھائی ہاں طارق تو بھائی عامر نذیر کو کون سی غیر وحی ہوئی معلوم ہے؟ ہے. سید ظفر اللہ کو مرزا کون سی صاحب وحی کو ہوئی کون سی ہے؟ وحی ہوئی ہے؟ یہ تو اپنے اٹکل پر چل گا رہے ہیں نا مرزا بھی صاحب نے بھی یہی کلام کیا. اللہ تعالیٰ کا کلام کسی شخص کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک خدا تعالیٰ خود نہ سمجھائے. اور مرزا صاحب کے اوپر بارش کی طرح وحی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلام سمجھایا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا کی قسم مجھے ہر ایک ذی روح سے زیادہ قرآن کا علم دیا گیا ہے. تو ان لوگوں کے اوپر اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آئی. انتا منی بے منزلات ولدی، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو میرے بیٹے کی طرح ہے. استغفر اللہ انتا منی بے منزلات عرشی، اب یہ نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو چھریاں ڈالنے ماریں گے یہ سن کے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور سچا کلام ہے اور ایسا ہی سچا ہے جیسا قرآن سچا ہے، جیسا انجیل سچی ہے، زبور سچی ہے، تورات سچی ہے، ویسے ہی یہ سچا کلام ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کلام اور کلام کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. قرآن مجید کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ایک اعجازی کلام ہے جو تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے قیامت تک کے لیے. اس کے علاوہ جو وحی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا وہ اعجازی کلام ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا وہ مقصد ہی جی نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ اپنے ایک پیارے بندے کے ساتھ ہے. تو اس میں کون سا آسمان گر موقع دے گیا مجھے، اگر ٹائم اللہ ہو تعالیٰ گیا، یہ فرما رہا ٹھیک ہے ہو ٹائم ہو گیا. گیا، کہ اے میرے طارق ٹائم ہو بندے بھائی تو گیا، میرے بیٹے کی طرح ہے، یہ تو طارق محبت بھائی کا ٹائم ہو کلام ہے. گیا. ٹائم ہو گیا، ہاں آپ کو حسد ہوگا تو آپ بہت سڑیں گے اس بات ٹائم سے ہو گیا کہ چوہان مرزا صاحب، صاحب کو اللہ تعالیٰ ٹائم نے ہو گیا، ٹائم ہو گیا اپنا چوہان بیٹا صاحب. اچھا کی طرح بنا دیا، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں. اس چیز سے طارق آپ بھائی کو بات شرم ہو کرنا رہی ہے. چاہیں گے عامر نذیر سے اس ٹاپک پہ؟ وہ تو بول آپ ہی شروع رہے تھے کرتی پہلے ہو، سے، میں نے میں گل تو کا ابھی موقع. آیا ہوں. نہیں آپ 1 to 1 بات کرنا چاہیں گے ہاں جی میں تو آپس ہر میں؟ وقت ان سے بات کریں، بالکل کریں 1 to 1 عامر بات. صاحب عامر ہاں بھائی آپ بات کرنا ہاں چاہیں جی، گے مجھے طارق بھائی سے؟ میرا ٹائم لگا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میرا ٹائم آن کرا ہے. چلو جی بلے بلے ہو گئی. اب نیچے بچوں اچھا دھیان جی، سے. پہلی تو انہوں نے بات کہی ہے کہ یہ اندھیرے کے کیڑے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیڑا تو وہ ہے جو خود کو کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، کرم خاکی ہوں، میں کیڑا خود ہوں. کیڑا تو وہ ہے جو خود کو کیڑا کہتا ہے. ہمیں اگر آپ کیڑا کہتے ہیں تو آپ گالی دے رہے ہیں، لیکن جو خود کو خود کیڑا کہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے آپ یہ بتائیں کہ یہ الہام کیا کس نے. اور جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ولد الرحمن ہے، معاذ اللہ رحمان کا بیٹا ہے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پھٹکار نازل کی کہ وہ رحمان کا بیٹا کہہ رہے ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پھٹکار نازل کی. آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے یہ الہام نازل کیا آپ کے اوپر؟ کہتے ہیں وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے وہی ہوگی. اس وہی کے بارے میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو وہی کون کرتا ہے؟ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو وہی شیاطین کرتے ہیں، کیونکہ رحمان کا کلام تو ہو نہیں سکتا. یہ رحمان نے تو ایک دفعہ، رحمان اپنی بات کے خلاف تو نہیں کہے گا نا. اگر رحمان نے یہ کہہ دیا کہ وہ کذاب ہے، وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، تو رحمان اپنی بات کے خلاف تو کوئی وحی نہیں کرے گا. تو یہ رحمان کی وحی تو نہیں ہے، اللہ کی وحی تو نہیں ہے. یہ وحی کس نے کی ہے؟ لا محالہ ماننا ہوگا کہ یہ شیاطین کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور ان کو ہوتی ہے جو اپنی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات جھوٹے لگاتے ہیں، جن کی کتابیں بھری ہوئی ہیں جھوٹ سے، ان پر شیاطین ایسی وحی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہوگی، کی ہوگی شیطان نے وحی. ہمارا اصل میں جو موقف ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر یہ الہام یا وحی کسی نے کی ہے نا آپ کے مرزا صاحب کو، تو یہ رحمان کی وحی نہیں ہو سکتی، اللہ کی نہیں ہو سکتی، شیطان کی ہو سکتی ہے. کیونکہ الہام خود مرزا صاحب کو بھی تسلیم ہے کہ الہام رحمان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. یہ کوئی متنازع بات تو میں کر نہیں رہا. شیطانی الہام بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے. یہ شیطانی الہام ہے جس میں کہا گیا انت منی بے منزلۃ ولد. یہ ہے ہمارا اصل موقع. اس کا جواب ٹائم ہو گیا. جی اس کا ہی جواب اچھا میں دے ایک منٹ افضل بھئی آپ یہ دونوں کے درمیان ماڈریٹ کرا سکتے ہیں؟ میں ذرا ناشتہ ہی کر لوں. اوکے شور. جزاک اللہ. ٹائم آپ کو لگانا آئے گا نا؟ کرو تسی سنیے ہو جن. جی مجھے موڈ بنا دیں. انہوں دے ہاتھ 'ਚ کچھ شے پڑھاؤ تاکہ لوکاں نوں چک کے تھلے سٹن. اچھا سسٹر آگے کن کی باری ہے؟ اسائڈ کمنٹس نہ کریں. چوہان صاحب کی باری. چوہان صاحب باقی سب خاموش رہیں بھائی. طارق صاحب جی اور 2 منٹ لگا رہی ہیں آپ؟ جی افضل بھائی 2 منٹ. جزاک اللہ.
جی طارق صاحب آپ کا آنا ہے کلاس. چوہان صاحب تو گانے لگ رہے. طارق چوہان صاحب آپ بات کریں. وہ طارق بھائی آپ نے ان میوٹ کر لیں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو میوٹ کرنا تھا, آپ کو میوٹ کیا تھا. یہ تو نہیں ہوا میوٹ ہی ہیں. کیا مجھے میوٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کا کلاس دوبارہ لگا. طارق بھائی میں سسٹر سے طارق بھائی میں نے اپنے آپ کو کرنا تھا میوٹ, آپ کے اوپر دبا دی جا اچھا رہی تھی. چلے کوئی بات نہیں. سوری. ہاں جی, ہاں میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا, دکھائیں خدا کی طرف سے وہی کیسے ہو گئی ہے بھی. یہ آپ کی اپنی عقل کا سور ہے, کیونکہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. قرآن مجید تو صاف کہہ رہا ہے کہ عقل رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں, دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں. یہ کون ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کو. آپ جیسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ خدا کی وحی کیسے ہو گئی بھئی, یہی تو اعتراض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2.5 ارب عیسائی کرتے ہیں کہ بتاؤ ہمارا انجیل میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اے لوگو, یسوع کہہ رہے ہیں اے لوگو جو مجھے میرے ماننے والے ہو, میرے بعد جھوٹے آئیں گے, اپنے آپ کو نبی کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو, ہمارے لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہ ایک جھوٹے شخص ہیں, کیونکہ ہمارا یسوع ہمیں بتا کے گیا کہ میرے بعد جھوٹے آئیں گے. تو یہی یہ بات کرتے ہیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون, تو یہ جھوٹے آئیں گے, اس لیے مرزا صاحب بھی جھوٹے ہیں. بھئی وہی والے اعتراض آپ کے بھی ہیں. اب آپ کہتے ہیں انت منی بے منزلت ولدی, اوئے ہوئے ہوئے زمین پھٹ گئی, آسمان پھٹ گیا. بھئی عیسائیوں نے جو دعویٰ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا پلوٹا اکلوتا بیٹا ہے, کہ حضرت مریم سے پیدا ہوا ہے حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا, انہوں نے یہ کہا تھا اس پہ زمین پھٹ سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ پاک ہے, وہ کسی کو نہ وہ خود جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا, اس چیز سے وہ پاک ہے. لیکن یہ کہنا کہ انتا منی بے منزلت ولدی, اس سے زمان کیسے پھٹ سکتا ہے؟ یہ تو ایک محبت کا کلام ہے. آپ لوگوں کو کیسے یہ سمجھ آتے؟ آپ بار بار پھر یہی طرح کہاں دکھائیں, وہاں دکھائیں, یہ دکھائیں. بھئی یہ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کی سمجھ کا قصور ہے. انتا بنی بے منزلت عرشی, تو میرے عرش کی طرح ہے. مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, تو آپ کو اس سے صرف جلن ہی ہو سکتی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں مرزا صاحب نے خود کو کرم خاکی کا, مرزا صاحب نے کہا میں ایک مردہ کیڑا تھا. حقیقت الوحی آپ تتیمہ حقیقت الوحی میں پڑھیں, میں ایک مردہ کیڑا تھا, لیکن کیا ہوا, خدا تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے اوپر اپنا فضل سے الہام اپنے وحی نازل کی, کلام میرے ساتھ کیا اور مجھے اٹھا کر زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. مردے کیڑے ہم سارے ہیں, کرم خاکی ہیں, اس سے بھی بدتر ہیں ہم تو. لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے, اس کو اپنے کلام سے مشرف کرتا ہے, وہ عام انسانوں سے بڑھ کر وہ ایک آسمانی انسان بن جاتا ہے. یہی مرزا صاحب. کوئی روکو, ماڈریٹر ہے نا, ان کو روکو. میرے جی عامر صاحب. جی چوہان صاحب, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں حقیقت الوحی میں کہ میں ایک مردہ کیڑا تھا, پھر خدا نے میرے ساتھ کلام کیا تو مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا. نہیں 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 نہیں, مرزا صاحب فرماتے ہیں نجاست کا کیڑا نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے, نجاست میں ہی مر جاتا ہے. یہ ایسا کیڑا ہوتا ہے جو نجاست میں پیدا ہوتا ہے, نجاست میں ہی مر جاتا ہے. آسمان پہ کہاں جانا ہے؟ جو اما ملی تو کہاں ملی تیرے جرم خانہ خراب کو, کہاں ملی اما ان کے ماننے والوں کو؟ یہ بیچارے ایسے ہی ہیں, یہ اسی طرح کے ہی ہیں, انہوں نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے. تو آسمان پہ نہیں جانا, کیونکہ آسمان کی طرف ان کی پرواز ہی نہیں ہے. آسمان سے تو پھٹکار نازل ہوئی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, اللہ پاک ہے ایسی باتوں سے. کہتے ہو اللہ کا کوئی بیٹا ہے, کہتے ہو انت منی بے منزلت, محبت کے کلمات ہیں نا, محبت سے کہا ہے. پھر کہتے نہیں آسمان تو پھٹنا ہے وہ پلوٹھا بیٹا کہنے سے. او بھائی انہوں نے پلوٹھا بیٹا کہا, آپ نے اس سے بڑھ کر بتانا ہے, پلوٹھے سے اوپر کوئی ڈگری بتائیں نا. پلوٹھا بیٹا انہوں نے کہا, مرزا صاحب کہتے ہیں میری شان میں ان سے بڑھ کر لفظ کہے گئے ہیں. آپ بتائیں, الہام صحیح نہیں ہوا, نیا نازل کر لیں, پلوٹھے بیٹے سے اوپر کا الہام نکال کر لائیں کہ پلوٹھے بیٹے سے بھی اوپر ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہہ دیں ہاں کہ ہم اس خدا کا بیٹا ہی مانتے ہیں جس کا نام یلاش ہے, ابن الیلاش مانتے ہیں, یلاش کا بیٹا مانتے ہیں مرزا صاحب کو. ہم اس میں کیا حرج ہے؟ تسلیم کر لیں, ہم بھی آپ کو اس پہ جھگڑا ختم کر دیں گے کہ مرزا صاحب یلاش کے بیٹے ہیں, لیکن اللہ کو
रहमान को बदनाम न करें, उसके नाम को बदनाम न करें। उसने बड़ी फिटकार नाजिल की है और लानतें डाली हैं ऐसे लोगों पर जो रहमान के लिए, अल्लाह के लिए वलद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उनको कज्जाब कहा है, उनको मुफ्तरी कहा है, उनको झूठा कहा है, उन पर लानतें नाजिल की। इससे बचें। ये लाश का बेटा कह लें, अगर आपका खुदा का नाम ये लाश है, वो कह लें हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा कि मिर्जा साहब इब्नुल यल्लाश है। हो गया जी सौदा, चौहान साहब दादा मेरा। चलो जी लो, अब देखें ना, जो बात हम कर रहे हैं बीच में खाम एक और मौजू बीच में, ये लाश हो गया भाई। यहाँ ये लाश का कहाँ जिक्र है? ये लाश है, आपको बड़ी तकलीफ होती है तो या अल्लाह शरीक है, वो अल्लाह ताला का नाम है, उस्माउल हुस्ना है उसमें से, आपको उसके भी बड़ी तकलीफ होती है। यानी आपने कोई ठेका लिया हुआ है नौज़ुबिल्लाह खुदा ताला के ऊपर कि जो आप समझेंगे वही सही होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप ये आज से 1400 साल तक आप देख लें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा शख्स है, कोई मुफस्सर, कोई मुहद्दिस, कोई वली अल्लाह जिसने कहा हो कि खुदा ताला ने मेरे साथ बारिश की तरवाही की है? झूठा दावा या सच्चा दावा वो अलहदा एक डिस्कशन है। किसी ने ये दावा तक नहीं किया, तो ऐसे शख्स से आप मत्था लगा रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? खुदा ताला आपको जानवरों से बदतर कह रहे हैं सूरह आराफ में। वो ऐसे ही लोग हैं, आंखें आपकी बंद हैं, कान आपके बंद हैं, दिल आपके बंद हैं, तो आप ये समझने के आप हदायत पे कायम है, जबकि खुदा ताला के इल्हाम के आप मुनकिर हैं। यानी सबसे ज़्यादा इल्म जो एक इंसान को दिया जा सकता है वो पीएचडी करने से नहीं आता, वो खुदा ताला की वही से मिलता है इंसान को, और वही असल इल्म है। इस इल्म से मिर्ज़ा साहब को भर दिया गया। आप में से कौन है जो ये कह सकता है? सैयद ज़फ़रुल्लाह या आमर रज़ीर कह सकता है कभी खुदा ताला का एक शोशा भी मुझे इल्हाम हुआ है? आप तो इस इल्हाम के मुनकर हैं। आप तो कहते हैं कि खुदा ताला गूंगा बहरा हो गया है, पहले तो बोलता था अब बंद हो गई है, ये उसकी सिफ्त खत्म होगी, मुअत्तल हो चुकी है हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए, अब किसी से नहीं वो बोलेगा। तो जब खुदा ताला के मतलब आपके इस तरह के ख्याल आते हैं तो क्या आप किसी को जज कर सकते हैं? किसी की तहरीर को आप कैसे बता सकते हैं? मिर्ज़ा साहब ने जो बात की है वो बहुत खूबसूरत बात की है, और ईसाइयों से बढ़कर बात की है, इसलिए कि ईसाई तो कह रहे हैं वो जिस्मानी बेटा है उनका, वो हमारा खुदावंद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, एक मेरा प्यारा बंदा वो मेरे बेटे की तरह है। ईसाइयों से बढ़कर बात होगी कि नहीं? उसको अल्लाह ताला रद्द कर रहे हैं कि जमीन व आसमान फट जाए, कि कहा जाए कि खुदा ताला ने किसी को जाना है। यहाँ पे खुदा ताला की मोहब्बत का कलाम कर रहा है, तो इससे बढ़कर बात होगी कि नहीं? म्यूट कर दिया करो, बोली जाने ने 2 मिनट की बजाय 2.5 मिनट ले ले। चौहान साहब भाई जो मॉडरेटर है वो बोले ना, आप आमिर नदीर साहब आप क्यों बोल रहे हैं? तारिक साहब आप सुन नहीं रहे जी। अमर भाई आप कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी मेरा टाइम शुरू करें, ये देखे 15-20 सेकंड आया होगा, 2 मिनट थोड़ा होता। अच्छा, बात ये है चौहान साहब कि आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का दावा तो कोई करे, झूठा करे सच्चा करे, आप पे अल्लाह उसको जलील करेगा दुनिया में, उसके पैरोकारों पर अल्लाह की जमीन तंग हो जाएगी जो ये इस तरह का दावा करेगी। बारिश की तरह मेरे पर वही नाजुल हो रही, बारिश की तरह दावा किया है, ना सिर्फ हुई कहां पर है, हुई इसी तरह की है, अंत मिन्नी बेमंज़िला तो वलद, इसी तरह की वही नाजुल होती रही है। तो इसका नतीजा भी यही निकलना था, जो बंदा बीजता है वही काटता है, ये नतीजा निकला ना इस वही का जो बारिश की तरह नाजुल हुई। तो बात यह है कि असल हमारा झगड़ा इस बात पर है कि रहमान की तरफ से ये वही हो नहीं सकती, ये शैतानी वही है, ये शैतानी इल्हाम है। क्योंकि ये तो आप भी मानते हैं ना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पर मेरा एतराज़ नहीं उठा दिया कि भाई बताओ कि शैतान की तरफ से भी इल्हाम होता है, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे, आपको तो पता है कि मिर्ज़ा साहब को भी ये बात तस्लीम है कि इल्हाम शैतान की तरफ से भी होता है, रहमान की तरफ से भी होता है। हमारा ये दावा है कि ये शैतान ने उनको इल्हाम किया है, अंत मिन्नी बेमंज़िला तो वलद, कि आप मेरे साथ ऐसे हैं जैसे बेटा होता है। कहते हैं हाँ उनसे बढ़कर, ये पलोठे बेटे से बढ़कर है। हालांकि हमारा जो अल्लाह है, हमारा जो रहमान है, वो कहता है बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुम वलम तकुन लहू साहिबा। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है, और उसकी कोई बीवी कोई नहीं, फिर पहले उसके लिए जोरू लेके आओ, कुछ जोरू लेके आओ। टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। किस तरह टाइम हो गया मेरा? टाइम नहीं हुआ, क्लॉक में एरर है, वो रीसेट नहीं हो पा रहा। उनका टाइम 1 मिनट पहले, अभी 1 मिनट मेरा पूरा बाकी रहता है। मैं कॉल आउट कर, उनको बोल लेने दें, जब वो बोल के हट जाएंगे फिर मैं बात करूंगा। इनसे बर्दाश्त नहीं ना हो रहा, इनके हालात बुजुर्ग हो गए ना। बाकी कोई माइक ना खोले प्लीज मोहतरम, सारे माइक बंद रखें, मॉडरेटर को बोलने दें। बदीउस समावाति वल अर्द
अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा, वो जो जमीनों आसमानों में मौजूद है उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है। या तो फिर अगर आपने प्यार मोहब्बत से मिर्जा साहब के लिए अल्फाज तैयार कर लिए हैं, वलद के लफ्ज इस्तेमाल कर लिए हैं कुरान के खिलाफ, कुरान का इनकार कर ही दिया है, तो एक जोरों का भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें किसी के लिए, हिम्मत करके कोई जोरों भी बना लें, क्योंकि कुरान यही लानतें भेज रहा है उन पर कि जिसके लिए बेटा बनाया इसके लिए माँ भी बनाओ, कहो कि खुदा की कोई बीवी भी है, लाओ बीवी भी उसके लिए लाओ। कोई शर्म करो ऐसे अल्फाज अल्लाह और रहमान के लिए इस्तेमाल करते हुए, वलद के लिए वलद के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। यार ये नहीं चुप कर सकते, इसको नीचे उतारिए, इसका अटैक हो जाना है, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, इसका अटैक हो जाना, इसको ले जाइए अस्पताल। मेरे प्यारे भाई उसमें एरर है क्लॉक में, उनको वो एरर तो चलता ओए रहेगा। नहीं मंजे चुप के ले जाओ यार, ये नहीं चुप कर सकता है, इन्हें ले जाओ अस्पताल भाई, स्ट्रेचर पे अफजल भाई अपने पास क्लॉक में देख रहे हैं, देखें जब हमने किसी को मोड बनाया होता है ना तो नहीं बाजी, मोड बनाया है, 45 मिनट से ये बात कर रहे हैं, शुरू किया है 48 मिनट। यार तारक साहब ने 1 मिनट उनका ले लिया था ना, आप यहीं थे। वो अच्छा जो चौहान साहब बात कर रहे हैं उनको मसला नहीं हो रहा, इनका दिल बंद होने लगे नाल, चौहान साहब को मसला नहीं हो रहा। अंजलिका साहब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अंजलिका भाई बोलने दे, 15 मिनट कर दें जी इनके आमने। पानी पी लो अंजलिका साहब, पानी पी लो, पानी दा ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਓ। लास्ट 30 अंजलिका साहब ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰੋ। आप कोई टाइमिंग ना लगाएं, आमिर नजीर साहब को बोलने दें, जब वो कहेंगे मेरी बात होगी फिर टाइम क्या लगाएं, कोई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ। अंजलिका साहब इनको पानी ਦਾ बोलने ਘੁੱਟ, दें। गिलास पानी ਦਾ ਘੁੱਟ। टेंशन है, टेंशन तो होती है ना, कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो बोलता रहे। हाँ तू तो चौधरी आदमी, तुम तो टेंशन नहीं होती, उन्होंने तो टेंशन भी होती, बेड़ा करके होने लगे हैं। बोलने से सारी डिस्टर्बेंस हो गई है, प्लीज पूरे खैमे छत लगी है, चलने दें। लेट हिम खैमों को आग लग गई है इसलिए कि सारा अकीदा ही बेनकाब हो गया। जो लफ्ज इल्हाम में मिर्जा साहब के आया है उस लफ्ज के लिए कितनी लानतें अल्लाह ताला ने, कितनी फटकार नाजिल की है, कैसे गजब का ऐलान किया है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले पर यह गजब है अल्लाह का, अल्लाह की यह नाराजगी है कि शर्म करो, अल्लाह के लिए बेटे का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, वलद का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, पहले उसके लिए कोई बेटी भी बीवी भी तलाश करके ले आओ, फिर कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, तो मान लें, हिम्मत करके मान लें, या तो कह दें कि ये शैतान का इल्हाम है, या फिर ये अच्छा हो गया। जी तारक साहब जी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये फरमाया हुआ है कि इल्हाम शैतानी भी होता है, रहमानी भी होता है, और फैसला अब आमिर नज़ीर करेगा कि मिर्जा साहब का इल्हाम शैतानी था क्या रहमानी। यानी कैसी अकल से बहीर बात है कि आमिर नज़ीर साहब इसके ऊपर फतवा लगा रहे हैं। भाई आमिर नज़ीर साहब तो आप तो मुनकर मसीह मऊद हैं, आपसे हमने फतवा लेना है? क्या डॉक्टर सैमी सैमसन से जाके हम पूछेंगे कि जी ये कुरान में क्या लिखा हुआ है? भाई आप तो एक फासिक हैं मिर्ज़ा साहब के मुताबिक, क्योंकि आपने उनका इनकार कर दिया। तो एक फासिक है तो उसको तो कोई समझ नहीं आ सकती। यही तो कुरान मजीद भी बार बार कह रहा है कि भाई जब आंखों के ऊपर भी पड़ता है, कानों पे भी पड़ता है, दिल भी बंद है, तो फिर आपको कैसे ये कलाम समझ आएगा? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, दिल पाक नहीं है तो कैसे आप ये समझ सकते हैं? और दिल पाक कैसे होगा? जितनी भी आप नहा लें, बार बार धो लें, अपने आप को नफल पढ़ लें, आपका दिल पाक हो नहीं सकता जब तक खुदा ताला की तरफ से आपको पाकीज़गी ना मिले। और पाकीज़गी कैसे मिलती है? वही व इल्हाम से, क्योंकि जब इंसान वही व इल्हाम से मुशर्रफ हो जाता है ना, फिर वो पाकीज़ा दिल हो जाता है। वो एक मुर्दा कीड़े से वो एक सही आसमानी वजूद बन जाता है, और ये बनाने वाला खुदा ताला है। तो मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने एक आसमानी वजूद बनाया अपनी वही के ज़रिए, और उससे ये मोहब्बत का इजहार किया, अंत मिन्नी बेमंज़लत वलदी, कि तू मुझसे मेरे बेटे की तरह है। ईसाइयों ने जो कहा था, जिसको आप बार बार पेश कर रहे हैं, जिसके ऊपर अल्लाह ने लानत डाली, हम भी लानत डालते हैं, कि वो उन्होंने कहा था कि वो उसका सचमुच बेटा है, जिस्मानी बेटा है। तो जब जिस्मानी बेटा आप कहेंगे तो फिर इसी के मतलब कुरान मजीद में फरमा दिया कि अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह ताला तो बेनियाज है, उसको ज़रूरत ही नहीं है ना बच्चा पैदा करने की, ना वो खुद किसी को वो पैदा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने की ये जो बात है जो आप पेश करें, उसको तो हम पहले कह रहे हैं कि वो एक गलत बात थी जो ईसाइयों ने की, उसकी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि वो आसमान पर जाएगा। लेकिन मिर्ज़ा साहब का जो कलाम है वो एक मोहब्बत का कलाम है। हम भी कहते हैं हमारा वो आसमानी बाप है,
کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، چوہان صاحب آپ کا ٹائم لو نا چپ اس میں کیا ہے ایسی برا؟ وہ اپنے آپ کی عقل کا یہ قصور ہے جو آپ کو یہ بات انہوں نے سمجھ میوٹ کر کے چپ کرانا جائے چوہان صاحب یہ جو حقیقی بیٹا آپ کہہ رہے ہیں نا، حقیقی بیٹا، یہ آپ کے سامنے کرسچنوں نے کہا ہے. ابھی کہیں تو میں ان کو فون کر کے بلا لیتا، وہ کہتے ہیں ہم بھی پیار میں ہی کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں رحمان کا حقیقی بیٹا کوئی نہیں. جو بیٹا حقیقت میں آپ دنیاوی بیٹا جس طرح سے ہوتا ہے، اس کے لیے بیوی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ازدواجی تعلقات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ خونی رشتہ وہ ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیار سے ان کو، یہ آپ کے سامنے کہہ کے گئے ہیں وہ. لیکن بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ یہ الفاظ ہی اتنے ناپاک ہیں کہ کسی کے لیے رحمان اور اللہ تو استعمال کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو کسی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر نہیں سکتا. شیاطین ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہہ کہ انت منی بے منزلۃ ولد اسمع ولدی، سن میرے بیٹے، یہ اس طرح کے الفاظ شیاطین ان کو کہتے ہیں. انت منی بے منزلۃ توحیدی و تفریدی، یہ جتنے الہامات ہیں نا، یہ شیاطین ان کو اس طرح کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں، چوہان صاحب کہتے ہیں آمر دے منکر ہے مسیح مودا، آمر جیسا گل کیوں؟ بھائی میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں، یہ فتویٰ قرآن کا ہے. قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے، اللہ پاک ہے، هو الغنی، وہ غنی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. یہ عامر نذیر اپنے پاس سے کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وہی کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک سینے پر کہ اس طرح کے الفاظ، بیٹے جیسے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، یہ تو اللہ کو گالی دے رہے ہیں، رحمان کو گالی دے رہے ہیں. اس سے آسمان پھٹنے لگا ہے اس گالی سے، اتنی بےہودہ گالی. آپ کہتے ہیں یہ محبت سے کیا ہے؟ وہ کون سا خدا ہے جو ایک دفعہ کہتا ہے یہ گالی ہے، ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ میری محبت میں آ کے میں پھر اس کو وہی بات کہنے لگ پڑا ہوں؟ یہ رحمان کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں. یہ لاش کے الفاظ ہو سکتے ہیں، یا وہ جس کو چلا کاٹنے گئے تھے نا ہوشیارپور میں مرزا صاحب 1886 میں، اس کے الفاظ ہو سکتے ہیں جس کو پکڑ کے لائے تھے. ہمارے اللہ رب العزت کے یہ الفاظ نہیں ہو سکتے. دیکھیے یہ وہی بات ایک ریپیٹ کرتے ہیں، یہ الفاظ نہیں ہے ہمارے رب. بھئی آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو ایک مردہ وجود سمجھ رہے ہیں کہ اس نے تو اب بولنا ہی نہیں ہے، جو کچھ کہہ دیا پہلے کہہ دیا، بس اب اس کی ساری جو صفات ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، اب کسی سے اس نے کلام نہیں کرنا. قرآن پڑھا ہوا ہے، بس اس کو آپ پڑھیں. اگر ایسی ہی بات ہوتی تو 73 فرقے کیوں ہوتے؟ اگر قرآن پڑھنے سے آپ کو سمجھ آ جاتی، اگر ہدایت اس طرح مل جاتی کہ ہر شخص قرآن پڑھے اور اس کو ہدایت مل جاتی، تو پھر خدا تعالیٰ کی جو انبیاء تھے ان کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک کلام جیسے کہ مثال ہے کہ وہ درختوں کے پتوں پر وہ لکھ دیا جاتا کلام، لوگ پڑھ جاتے اور خود ہی ہدایت پا جاتے. بھئی انبیاء کی ضرورت ہی اسی وجہ سے ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بعد انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہے کیونکہ ضرورت نہیں ہے، خلفاء کا سلسلہ ہے. اور مرزا صاحب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے بروز بھی تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا. ان کی ایک بات کو آپ رگڑا لگا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جب آپ کا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ آپ تعلق مانتے ہیں، نہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کا اعتراض کیا رہ جاتا ہے؟ ایسی آپ کہانیاں جو مرضی سناتے رہے، جتنی میر تان متون کرتے رہے سارا دن بیٹھ کے، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ تو خود ہی کہتے ہیں کہ خدا تو کسی کے ساتھ بولتا ہی نہیں ہے. جب بولتا ہی نہیں تو آپ کو خدا نے کیسے بتا دیا کہ یہ مرزا صاحب کو جو میں نے الہام کیا تھا یہ شیطانی تھا، اصل میں رحمانی نہیں تھا، یہ میرا نہیں تھا؟ یہ تو آپ کی ساری کوئی گالی بازی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو گالی بازی یہودیوں نے عیسائیوں پہ کی اور جو عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی، وہی آپ، وہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالیاں نکالی، آپ بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالیاں نکالیں. تو اسی طرح اندھیرے کے کیڑے وہ بھی تھے، اسی طرح آپ بھی اندھیرے کے کیڑے ہیں، اور وہ سارا وقت یہی بات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بھئی جب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. رک جاؤ چوہان صاحب، رک جاؤ. جیڑا کلام تسی سمجھان لگے ہو تو جیڑا کلام تسی پیش کرن لگے ہو، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام اس کلام سے متصادم ہے جو کلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا، اس سے یہ ٹکرا رہا ہے، یہ اس کا انکار کر رہا ہے. جو کلام آپ کے مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے نا، یہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو جس نے قرآن نازل کیا یہ اس کے الفاظ تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا.
اور ना उसने कोई बेटा बनाया है, ना उसका कोई बेटा है, खामख्वाब कह रहे हैं, मोहब्बत से कह दिया। जब वो बार बार सारे कुरान में ये तो इतनी दफ़ा लफ्ज़ आया है, इतनी दफ़ा इस पर अल्लाह ताला का गज़ब भड़का है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुरान काश आपने पढ़ा होता। शाह साहब तो माशाल्लाह कुरान के आलिम है और बड़ी अच्छी वो बात कर रहे थे। कुरान करीम को आपने काश पढ़ा होता और आपको पता होता कि वलद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वालों पर अल्लाह की कितनी फटकार पड़ी है, कितना गज़ब भड़का है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो ये उसका कलाम नहीं है। हमारी असल लड़ाई ये है कि मिर्ज़ा साहब को अगर कोई इल्हाम शलाम होते थे ना, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नहीं था। ये आपको गलती लगी है या उनको गलती लगी है या जानबूझकर आपने दुकान खोली है, ये वल्लाहु आलम आपका और उनका मामला। लेकिन ये उस रहमान का कलाम नहीं है जिसने इतनी बार बार मजम्मत नाजिल की है कुरान करीम में वलद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वालों पर कि अगर तुम रहमान के लिए या अल्लाह के लिए औलाद का लफ्ज़ इस्तेमाल, उसने कोई नहीं, लम यत्तखिज़ वालदा, उसने कोई नहीं बेटा बनाया। आप कहते नहीं मोहब्बत से बेटा कह दिया है, वो कहता मैं कोई नहीं बेटा बनाया, आप कहते नहीं मोहब्बत से बेटा कह, उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, उसका ये कलाम नहीं है। इसको छोड़ दें, कहें कि मिर्ज़ा साहब पर ये इल्हामात जितने। और फिर दूसरी बात यह है कि इन इल्हामात के झूठे होने की ये भी दलील है कि कोई सच्चा तो साबित हुआ नहीं। 1902 में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुद्द में कहा था ना, सारे इल्हामात झूठे साबित हुए। आज मैं आपको कहता हूँ सारे इल्हामात झूठे साबित हुए, एक भी सच्चा नहीं साबित हुआ। वो रहमान का कलाम हो सकता है जो कहता है तू मेरा बेटा है और ऊपर से झूठ बोल कहता है फलानी से तेरा ब्याह होगा, फलानी से लड़का होगा, कुछ भी नहीं हुआ, सारे झूठे निकले। अच्छा देखें मिसालें क्या दे रहे हैं। सैयद जफर शाह साहब, इनको कौन सा इल्म दिया गया भी कुरान का? सैयद जफर शाह साहब ने कभी कहा है खुदा ताला ने मुझे इल्म दिया है? खुदा की कसम मुझे कुरान मजीद का हर एक जी रूह से ज़्यादा इल्म दिया गया है। सैयद जफर शाह ने कभी कहा है? आपके मौलाना अबुल वफा अमृतसरी ने कभी एक भी इल्हाम का दावा किया है? इल्हाम से खाली, और इल्हाम से जो खाली है ना, वो जो मर्जी चवले मारता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो खुदा का कलाम ही नहीं है, वो तो इंसान हर वक्त चवले मारते रहते हैं, तो उनकी बातों का कोई है ही नहीं, हैसियत ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही है जैसे 2.5 अरब ईसाई ये चवले मारता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावा में झूठे थे, दिमाग ठीक नहीं था, उनके ऊपर असर हो गया तो उन्होंने कह दिया कि जो मुझे इल्हाम हो गया। यही बात आप कर रहे हैं ना कि ये इल्हाम कैसे हो सकता है भाई? यही आपका इतराज़ है, यही वो इतराज़ करते हैं। आपसे ज़्यादा है वो तादाद में, 2.5 अरब हैं। वो कहते हैं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्हाम हो सकता है, उनका तो दिमाग ही ठीक नहीं था। यही बात आज आप कर रहे हैं भाई। इल्हाम का सिलसिला जो है वो क़यामत तक जारी है। अल्लाह ताला जिंदा है, वो अपनी वही करता रहेगा और कलाम से लोगों को मुशर्रफ करता रहेगा, और जो मुशर्रफ होगा कलाम से वो एक मुर्दा कीड़े से वो एक आसमानी इंसान बन जाएगा। यही मिसाल मिर्ज़ा साहब की है। आप उसके ऊपर इतराज़ कर रहे हैं कि ये वाला जो इल्हाम मिर्ज़ा साहब का है ये दुरुस्त नहीं है, कुरान के ख़िलाफ़ है। भी आपको कुरान का इल्म किसने दिया है? आपके पास कौन सा दावा है? कौन सा आपको खुदा तआला का वही हुई है कि आमर निज आज से तुम कुरान का इल्म समझोगे? भी कुरान तो खुद कह रहा है युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ज़्यादातर लोग इसको पढ़ने वाले युज़िल्लु बिही कसीरन इससे गुमराह होते हैं। तो गुमराह कौन होते हैं? वही लोग जिनका खुदा ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, पाकीज़ा दिल नहीं होते, वो लोग जो अंधेरे के कीड़े होते हैं, वो कुरान को पढ़ते हैं और कहते हैं ये तो असातीरुल अव्वल। अच्छा भाई, बात ये है चौहान साहब, आप बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शायद आपके दिल को ठंडक पहुंचती होगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो कहते थे इन पर कैसे इल्हाम नाज़िल हो सकता है, इन पर कैसे वही न। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाइन नसख खींची ना उन पर, उनको मुहर्रफ और मुबद्दल करार दिया ना। ये तो नहीं ना कहा कि जो कुछ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के और उनकी बेटियों के बारे में बाबर में लिखा उस पर ईमान लेके, ये तो नहीं कहा, बल्कि कहा कि अब ये कलाम है, आपने इसको फॉलो करना है। जो कलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने पेश किया, अगर वो एतराज़ करते हैं कि इन पर क्यों नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मोहताजगी तो ज़ाहिर नहीं की कि मैं उनका मोहताज हूँ। आपने तो उन पर लाइनें नस्ख खींच दी कि ये फारग है, सारी ये शरीयत चलेगी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो आप जो कलाम लेकर आए, या तो कहें कि कुरान हमें कबूल नहीं है, कुरान की ये बातें हमें कबूल नहीं हैं, जो कुरान में वलद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वालों पर
अल्लाह का गजब भड़का है, हम इन आयतों को मनसूख करते हैं, माज़ अल्लाह, हम इस कुरान को मनसूख करते हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना, मिर्जाइयों से बिहाई बेहतर है। सीधा सीधा कुरान का इनकार तो करते हैं ना। आप जो आस्तीन का सांप बनकर डसना चाहते हैं, इसकी बजाय बिहाइयों की तरह आप सीधा सीधा कुरान का इनकार करके ये कलाम लोगों को सुनाएं कि भाई हमारे ऊपर भी एक कलाम नाज़िल हुआ है, उसमें मिर्जा साहब को कहा गया है अंत मिन्नी बेमंज़िलत वलदी। आखिरी बात यह है कि सूरह कहफ की पहली आयत के बारे में लोग कहते हैं कि दज्जाल के फितने से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पनाह मांगो, ये सूरह कहफ की ये इब्तदाई आयत तलावत करो। चौथी आयत खोल के देखें सूरह कहफ की, वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। ये दज्जाल से पनाह हासिल करने के लिए ये पढ़ा करें, ये पढ़ लिया करें। लोगों को ये मुतनब्बे करने के लिए ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है, ये कहते हैं अंता मिन्नी बेमंज़िलतु वलदी। ये दज्जाल है जो ये कहता है कि अल्लाह का कोई बेटा है, उसके बेटे के कोई दर्जे पर है। इस दज्जाल से पनाह मांगने के लिए ये सूरह काफ की पहली आयतें पढ़ा करें। जी जी ये कह रहे हैं अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़त नसख खींच दिया। भाई यही ख़त नसख मिर्ज़ा साहब ने भी तो खींचा हुआ है ना। ईसाइयों ने वो ख़त नसख माना, ना आज मिर्ज़ा साहब के मुनकरीन वो ख़त नसख मान रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ने तो साफ कहा कि वो जो मेरा मुनकिर है वो मुसलमान ही नहीं है, वो तो जहन्नमी है, काबिल मुआखज़ा है अल्लाह ताला के नज़दीक। आपने माना इस बात को? तो वो ख़त नसख ना ईसाइयों ने माना, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीयीन हैं उनका इनकार किया, और आपने ख़त नसख नहीं माना, बरूज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने इनकार कर दिया। अब मिर्ज़ा साहब खुद इसके मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं, याद रहे कि खुदा ताला बेटों से पाक है, ना उसका कोई शरीक है और ना बेटा, और ना किसी को हक़ पहुँचता है कि वो ये कहे कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा। लेकिन ये फ़िक्रा अंता मिन्नी बेमंज़िलत वलदी इस जगह कबील मजाज और इस्तारा में से है। खुदा ताला कुरान शरीफ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथ करार देता है और फरमाया यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम। ऐसा ही बजाय कुल या इबादिल्लाह यानी कह दे ए अल्लाह के बंदो, कि फरमाया कुल या इबादी ए मेरे बंदो। और ये भी फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रुकुम आबाउकुम। बस इस खुदा के कलाम को होशियारी और एहतियात से पढ़ो और अज़ कबील मुतशाबिहात समझ कर ईमान लाओ, और यकीन रखो कि खुदा वलद से पाक है। और मेरी निस्बत बैनात में से ये इल्हाम है जो बराहीन अहमदिया में दर्ज है, कुल इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वल खैर कुल्लुहु फिल कुरान। यानी कह दे कि मैं भी तुम्हारी तरह के इंसान हूँ जिस पर वही होती है, बेशक तुम्हारा एक ही खुदा है और सब खैर खूबी कुरान में है। दाफिल बला रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 397। तो मिर्ज़ा साहब ने तो खुद ही इसकी सारी तशरीह कर दी है, लेकिन आप लोगों को वो नज़र नहीं आती। चौहान साहब मेरा टाइम शुरू है, मेरे टाइम च बोलो, मेरा टाइम शुरू है। चौहान साहब ये तो बात आपने अच्छी कह दी कि मिर्ज़ा साहब ने लाइन नसख खींची है, लेकिन मिर्ज़ाई फिर जफा मार देने ना उस लाइन नसख नो। मिर्ज़ाई फिर आके कहते हैं ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम भी इनके मुसलमान भाई हैं, इन्होंने की करिए, इन्हें तुम्हें बरात का ऐलान करा दो साडा। वो मैं कल पढ़न लगे सी, लाहौरी कह रहे थे कि भाई लाहौरियों को कह रहे थे बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब कि ये मेजॉरिटी के जो मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत है, बड़ी उम्मत है, उनकी हमायत हासिल करने के लिए उनको मुसलमान कहते हैं, उनकी हमायत हासिल करने के लिए। यही अल्फाज अगर मैं आपके खिदमत में रखूं कि अब ये हमारी हमायत हासिल करने के लिए हमें कहते हैं कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, इनको बताएं कि लाइनें नसख खींची हुई है मुस्लिम उम्मत पर मिर्ज़ा साहब ने। अब एक नई उम्मत है, नया कलाम है, नया इल्हाम है, नया रिश्ता है खुदा के साथ। हमारा जो मुसलमानों का रब है ना, उसका तो रिश्ता ये है। देखिए कितनी आयतें कुरान की बंदा पढ़े, हर सूरत में देखें अल्लाह ताला ने इसकी ममानियत की है नाज़िल। मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद सुबहानहू, कहते हैं खुदा ने कोई बेटा बना लिया है, उसकी ये शान नहीं है, ये झूठ है जो अब कुछ आप कह रहे हैं ना, ये इफ्तरा है, इससे बाज आ जाए। अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। हर आयत हर सूरत में अल्लाह ताला ने इसकी ममानियत और मजम्मत नाजिल की है। इस पर लाइनें नसख खींच के माज़ अल्लाह कुरान करीम से छुटकारा हासिल करके
अपने तज़किरे की इशाअत करें, कुरान हमारे हवाले कर दें, बस इतनी गुजारिश है, हमारा कुरान हमारे हवाले कर दें। वो जो लाइनें नस्ख खींची हुई है जिधर, वो उसको जफा न मारें। अपने मिर्ज़ाई भाइयों से ये रिक्वेस्ट करें कि ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर, बल्कि पक्के काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इनके साथ मिर्जा साहब के पैरोकारों का कोई लेना देना नहीं, ये अलग हो चुके हैं। कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, गुमराही हदायत अलग अलग हो चुकी है। ये गुमराही लेके उधर चले जाएं, अपनी जाके भंग पोखड़ा लेके अपनी बकरी उम्मत बनाओ, साड़ी जान छाड़ दो, अच्छी बात है, लाइनें नस्ख खींच दी है तो जान छुड़ाएं, मुसलमानों को आज़ाद कर दें, अपने लिए अलहदा रास्ता तजवीज़ कर लें। इनको भी कहें खलीफा से ऐलान करवाएं, क्यों नहीं ऐलान करवाते कि मुस्लिम उम्मत से, ये कहते हैं मैं दुआएं करता हूं मुस्लिम उम्मत के लिए, फलस्तीनियों के लिए कभी दुआएं शुरू होते, कभी कश्मीरियों के लिए दुआएं शुरू करते हैं। इनको क्या टाइम हो गया, आपका मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है जी, टाइम खत्म हो गया। अब देखें आमिर नज़ीर साहब की चालाकियां, ये इधर उधर भागते हैं, बात कुछ और हो रही है। तो मिर्जाइयों से ये कहें फलाना कहें, भी वो तो हमारा मौजू ही नहीं है। यहाँ पे हमारा मौजू ये है कि मिर्ज़ा साहब के मुतल्लिक आपने एक दलील दी थी कि देखें जी, वो ईसाई जो कहते हैं इस पर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त नस्ख खींच दिया, तो मिर्ज़ा साहब ने भी वो ख़त नस्ख खींच दिया। ना ईसाई मानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो ख़त नस्ख खींचा गया, ना आप लोग मानते हैं मिर्ज़ा साहब की वो ख़त नस्ख खींचा गया। अब ये मिर्ज़ाई क्या कहते हैं, हमारा वो डिस्कशन ही नहीं है अभी, जो मर्जी वो कहते रहे, हम तो बात करें मिर्ज़ा साहब के कलाम की। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि एक ही राह है जो सच्चाई की राह है, जो खुदा ताला को पाने की राह है, और वो राह कौन सी है, मेरे पीछे चल पड़ो। ये अकरब राह खुदा ने निकाली है इस वक्त, क्योंकि वो ज़ाहरल फसाद फिल बर्रे वल बहरे का एक वक्त था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हदायत लेके आए, और आज वही वो वक्त जब आया तो वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बरूज भेज दिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सूरत में, और वही हदायत वो लेके आए। उन्होंने वो ग्रोह बनाया जो आखिरी न मिनहुम लम्मा यलक़ू बिहिम के साथ पुराने सहाबा से मिल गया, क्योंकि वहाँ पे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, यहाँ पे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बरूज के रंग में, और उन्होंने ख़त नस्ख खींच दिया। जो मेरे पीछे नहीं चलेगा वो गुमराह है, वो जहन्नमी है, वो काबिल मुआख़ज़ा है। बात ख़त्म हो गई ना। तो जो दलील आपने दी थी वही दलील से मैंने आपको वही मुशरिक और कुरान का मुनकिर साबित कर दिया है। अब आप इधर उधर भागते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बात समझ आ गई है और उसको आप दलील को आपने समझ भी लिया है, उस दलील को आप बुनियाद भी बना रहे हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़त नस्ख खींचा था, एक ख़त नस्ख हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बरूज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हुए वो खींचा है। अब उनके पीछे जो चलेगा वही। एक ये जो बार बार आप गाली देते हैं ना, बरूज़ मोहम्मद वाली गाल कोई नहीं होते है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आपके तो अपने इतने हालात हैं कि ये एक किस्म की आप गाली देते हैं नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, ये अल्फाज मंसूब करके कि ये बंदा उनका बरूज है। माज़ अल्लाह, अपनी बीवी से 20 साल तक जिस बंदे ने तल्लकात मुनक़ते किए हुए हों, जो लोगों के मासूम बच्चों को थप्पड़ मारने वाला बंदा हो, जो अपने कज़नों के, अपने चचाजाद भाइयों की ज़मीन पर रातों रात कब्जा करने वाला हो, जो लोगों का माल हड़प करने वाला, वो बुरूज़ मोहम्मद हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बार बार ये लफ्ज़ आप कह के दिल को तकलीफ देते हैं। हाँ, आप दावा करें कि हमारे पर कलाम नाज़िल हुआ है, ये अलग कलाम है, आप पर हमने लाइनें नस्ख खींच दी, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने एक अलग उम्मत बना लिया, अलग कलाम है, हमारा रब से नया रिश्ता है। आपके नबी अल्लाह के नबी हैं, हमारे मिर्ज़ा साहब खुदा के बेटे हैं, यल्लाश के बेटे हैं, उसका नाम यल्लाश है, कालू है, काला है, ये उसका बेटा है। ये कहें हमारा कोई आपसे झगड़ा नहीं, अलग हो जाएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जफा ना फिर मारे हैं। आप तो कहते हैं लाइनें नस्ख खींची है, अगले जफा मार छड्डन तैयार नहीं है ना। वो खलीफा साहब कहते हैं कि जनाब हारजू में दुआ करते हैं मुसलमानों के लिए, किस लिए दुआ करते हैं? क्रिश्चनों के लिए क्यों नहीं करते, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं करते, सिखों के लिए क्यों नहीं करते? अपनी दूसरी जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए करें। मुसलमानों से इनका लेना देना क्या है? जब मुसलमानों पर ख़त नस्ख खींच दिया तो फिर मुसलमानों की जान छुड़वा दें, पैसे ला लो साढ़े को, जंबा साहब ने आखो भी एक बार आए साड़ी जान तो छुड़ा दें, को हमारा कुरान छोड़ दें, मुस्लिम उम्मत से अपना ताल्लुक रिश्ता छोड़ दें, अलग हो जाएं, अपनी अलग उम्मत बने, अपना अलग नाम रखें। वल्लाह मुसलमानों के दिल में जितनी नफरत है आधी से ज्यादा कम हो जाएगी।
ब्याहियों पर कभी देखा है गजब भड़कता मुसलमानों का? नहीं भड़कता। क्यों? वो अपना नाम लेकर अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन लेकर चलते हैं। मुसलमानों से वो इल्हाक का और मुसलमानों से जप्पे का वो दावा ही नहीं करते। ये कहते हैं तुम मुसलमानों के फिरके हो, हम भी एक फिरका है। अच्छा ये अब देखे बात कहाँ जा रही है, कहाँ से हमने शुरू की थी। आमिर नज़ीर चूंकि लाजवाब हो चुका है, इसलिए वो अब दूसरी खामखा की बहसें कर रहा है, और मिर्ज़ा साहब के मुतल्लिक़ इसने बदजुबानी की है। ये डॉक्टर सैमी सैमसन और आमिर नज़ीर जो है ना, ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंद बकता था, और ये हज़रत मिर्ज़ा साहब जो बरूज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन पर गंद बक रहे हैं। अब देखिए डॉक्टर जिस तरह ये कह रहे हैं ना, ये जो उन्होंने तो ये कहा अपनी बीवी के साथ, यही बात देखें डॉक्टर सैमी सैमसन ने क्या की, कैसी बदजुबानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पेश की जंग खैबर के वक्त। वो हज़रत सफ़िया का वाक़या पेश करके कि जी पहले दहिया कल्बी एक आया, उसने पूछा कि जी मुझे भी एक लौंडी दें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है पसंद कर लो, तो वो हज़रत सफ़िया को उसने पसंद कर लिया। तो बाद में किसी ने कहा कि जी ये तो बादशाह की बेटी है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि भाई तुम ये रहने दो, उसके बजाय को और ले लो। तो रवायत में है जैसे कि पता नहीं उसने 7 और ले लिए जो भी थी। तो वो इसको पेश करके कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई चीज़ वापस कर ली, और फिर ऐसा बदबख्त है वो बदजुबानी करते हुए कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस है कि जो कोई दी हुई चीज़ वापस ले उसकी मिसाल क्या है, वो कुत्ते की मिसाल है जो अपनी कह करके दोबारा चाट लेता है। ये देखें ऐसी चौहान साहब ऐसी मिसालें ना दे। ये अब इनके पास कुछ रहा नहीं ना, जैसी बदजुबानी यार, ये मुझे कुछ रहा नहीं ना इनके पास। आमिर नज़ीर डॉक्टर सैमी सैमसन की आप उससे ये मुझे म्यूट कौन कर रहा है? ये म्यूट मिर्जाई दरअसल हैं ही सैमी सैमसन, और दरअसल आपका जो ये सारा है ना गंडबला, ये है ही वो सारा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गालियों को दोहराने वाले मिर्जाई। अब बात मुझे करने देना, उनका टाइम खत्म हो गया। सबर करो ना, सबर करो, सबर करो। गालियां चौहान साहब ने उसकी दोहराई हैं, और बात तो करने दो ना, बात तो करने दो। ब्लास्फेमी ना करे किसी साइड की भी, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। जो गालियां इन्होंने दोहराई हैं उसकी, उस हरामजादे की जो गालियां देता हुआ मर गया, अपने अंजाम को पहुंच गया, उसकी गालियां दोहराना या राजपाल की किताब यहाँ पढ़ के सुनाना, यही मिर्जाइयों के पास रह गया। और क्या रह गया है? कल रात को भी मैंने इनको कहा था, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। कल रात को भी मैंने इनको कहा था कि अगर आपके पास सिर्फ यही एक बहाना है बचने का कि भाई ममासलत कायम हो जाए तो बंदा बरी साबित हो जाता है, कल रात को भी मैंने कहा था कि ये या तो है तो इसको कबूल करके मेरे सामने ऐलान कहें चौहान साहब कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर जो इल्जाम लगे थे वो उसने बरीयत का जो तरीका निकाला था आप उसे मुतफिक हैं। इस तरह बंदा बरी हो जाता है कि यही इल्जाम तो हजरत यूसुफ पर लगा, हजरत आयशा पर लगा, लिहाजा मैं जिस तरह वो बरी है इस तरह मैं भी बरी हूँ। उस वक्त तो आप बोले नहीं, अब फिर आपने वही मुमासलत कायम करने की कोशिश किया। मैंने कौन सा एक लफ्ज भी अपने पास से बोला है? वो हरामजादा तो अपने पास से अल्फाज हाशिया राई कर रहा था ना, मैंने तो वही अल्फाज बोले हैं जो आपके मिर्जा साहब ने या उनके मुरीदों ने लिखा हुआ है। क्या आपके बराए साहब ने मना करे? मुफ्ती सादक ने अपनी किताब जिक्र हबीब में ये बात नहीं लिखी हुई कि इमामुद्दीन निजामुद्दीन घर नहीं थे तो वो लाहौर रात को रह गए, सुबह आए तो जाके देखा तो रातों रात वहां पे उन्होंने कमरा बनाया हुआ था। ये कौन सा आपका निजाम इंसाफ है कि आपने मुझे उतार दिया? तारक साहब आप भी ना करें, मैंने उनको भी म्यूट किया है, कोई भी ब्लास्फेमी, और आपने प्योर ब्लास्फेमी वो कर नहीं रहा, वो कर रहा है, हर वक्त वो कर रहा है। वो मिर्जा साहब तुम पहले बकवास कर रहे हैं, मैंने कहा यही बकवास तो ईसाई कर रहे हैं। मुझे कौन म्यूट कर रहा है? मुझे क्यों म्यूट कर रहे हो? जो इतनी देर से बरूज़े मोहम्मद कह रहे हो, उस दज्जाल को बरूज़े मोहम्मद कह रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हैं। आप सीधा कहो भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का हमारे नजदीक ये उन्होंने मतलब उसके ऊपर कलाम नाज़िल हुआ। बरूज़े मोहम्मद उसको कह रहे हो, वो नबी पाक का दुश्मन है, उसको बरूज़े मोहम्मद, वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है। उन 30 कज़्ज़ाबों में से 29 दज्जालों में से एक दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, उसको बरूज़े मोहम्मद कह रहे हो। उस पर अल्लाह के नबी कंक्लूड करें। ठीक है, थैंक यू, सही किया आपने। अब अच्छा एक बात है कि जब मॉड कोई काम कर रहे हो ना तो प्लीज उनको जो है ना कंफर्म ना किया करें। तो मुझे उतारा क्यों है? चौहान साहब आपने प्योर ब्लास्फेमी की है, दैट इज नॉट अलाउड।
ट्रूथ सीकर साहब आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपने उनकी ब्लास्फेमी सुनी है, आपके ऊपर फर्ज है कि आप उसके ऊपर कॉल आउट करें, क्योंकि यू डू नॉट स्टैंड फॉर ब्लास्फेमी। तो इसलिए ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी की, मेरी साइड आपकी साइड का तो ये इशू नहीं है, जो भी ब्लास्फेमी करता है उसे कॉल आउट करें इमीडिएटली। अफसोस है ट्रूथ सीकर साहब आपके ऊपर। पहल आमिर नजीर साहब ने की है, आपने उनकी ब्लास्फेमी को उनको रोकना चाहिए था। आमिर नजीर को उसी वक्त आपको उतारना चाहिए था। उन्होंने तो जो कि आमिर नजीर साहब ने जो ब्लास्फेमी की है दावा क्यों करते हैं उसके मुताबिक कहा है कि सैमी सैमसन भी उसका ब्लास्फेमी करता है। उन्होंने तो आगे से उसी बात को जो आमिर नजीर साहब ने कहा है उसका कोई इक्विवेलेंट ड्रा किया है इन्होंने चौहान साहब ने? चौहान साहब ही हैज गॉन ऑल द वे ओवर, वो तो ओवरबोर्ड चला गया बंदा। वो उन्होंने तो नाउजुबिल्लाह कह के कहा है ना कि सैमी सैमसन नाउजुबिल्लाह उसकी बात करता है, लेकिन नहीं उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गाली डायरेक्ट नहीं वो सैमी सैमसन की बात कर रहे थे। और हम मानते हैं उसको साहब, आप सो रहे हैं। हाँ नहीं मानते, मैं यही कह रहा हूँ कि इसी तरह आमिर नजीर को डायरेक्ट गाली दिया है, तारक चौहान ने डायरेक्ट गाली नहीं अफजल साहब उन्होंने नहीं दी, उन्होंने सैमी सैमसन की एग्जाम्पल रखी है। जो अल्फाज आमिर नजीर ने ब्लास्फेमी किया ना पहल उन्होंने की है। सुन लें ट्रूथ सीकर साहब, होल्ड ऑन जी नटवर साहब बोले प्लीज। ट्रूथ सीकर साहब, अगर आप ये समझते हैं ना कि उन्होंने सैमी सैमसन का नाम लेके जो कहा है कोई नाउजुबिल्लाह, तो जो आमिर नजीर साहब ने बात की है मिर्जा साहब के लिए, नाउजुबिल्लाह उनके साथ भी नाउजुबिल्लाह कहें, आप भी दोहरा दें ना, नाउजुबिल्लाह कहें, अल्लाह माफ करे। सैमी सैमसन इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है। ऐसा करें ना, अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो आमिर भाई की जो बातें हैं ना, जस्टिफाई नहीं मैं कर रहा, मिर्जा साहब के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आमिर नजीर इनको दोबारा ना लें। ट्रूथ सीकर साहब, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों बातों का। आमिर साहब ने जो कहा है पहल आमिर नजीर ने की। अच्छा एक मिनट ठहर जो, इतनी देर से इतनी मैंने आमिर भाई मैं आपको कॉल आउट करता हूँ, आप वोट करें एक सेकंड। ट्रूथ सीकर साहब रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, उसको सुन लेते हैं। ये सिस्टर सफिया, आप ये रिकॉर्डिंग निकालेंगे इसके एंड के ऊपर, जब ये ब्रॉड एंड होती है। आज इस बात का फैसला करेंगे कि इल्जामात की से बाहर आके डिसाइड कर लें कि हु सेड व्हाट। आमिर नजीर ने जो भी कहा है उसका कोई भी तारक चौहान ने प्योर नहीं। अफजल साहब ये गलत बात है, आपने आमिर नजीर के ऊपर क्यों लिया? नहीं वो देखिए आप अपनी बारी जो है उनकी ब्लास्फेमी आप एक्सेप्ट नहीं करते और ब्लास्फेमी नहीं करेंगे। मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आमिर नजीर भाई आप नहीं, उनको भी आप नीचे उतारें या यूज नहीं करेंगे। तारिक चौहान साहब को लेना भाई, मैं नहीं करता, कोई ब्लास्फेमी वगैरह नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ ये आपका इंसाफ नहीं। हर टर्न में मिर्जा साहब को वो कह रहे हैं ये बुरूजे मोहम्मद, देखिए फिर बोल रहे हैं, हर टर्न में क्यों कह रहे हैं? फिर बोल रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहना कि ये उनका बुरूज है, बुरूजे मोहम्मद है, बुरूजे मोहम्मद है, ये क्यों हर टर्न में कह रहे हैं? मैंने कहा चले एक आध दफा उन्होंने कह लिया, मैंने सब्र कर लिया, लेकिन ये हार्ड टर्न में इरिटेट करने के लिए अगले बंदे को, तो मैंने बताया कि असल में ये मेरी बात सुने ना, तो मैंने हकायक बयान किए कि जिसको आप बुरूजे मोहम्मद कह रहे हैं ना, ये उसका करैक्टर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूतों के खाक से भी नहीं मिलता। चौहान साहब को भी लेना प्लीज। क्यों इसको बुरूजे मोहम्मद कह रहे हैं? गाली दी है, हम ब्लास्फेमर को फिर जो मेरी बात सुनो, दूसरी बात ये है, को अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है, ब्लास्फेमी सुने एक मिनट बात सुने, ट्रुथ सीकर है, दूसरी बात सुनो, उन्होंने सैमी सैमसन जो बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सुन तो लो ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा सिस्टर सफिया से, वो गंदी गाली ना हुई। आप मेरी बात सुन, जो सजा मुझे देना चाहे मैं कबूल करूंगा। ट्रूथ सीकर साहब मेरा अफजल साहब ये वैसे आपकी क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई गालियों को दोहराना ब्लास्फेमी है कि नहीं है? आमिर नजीर ने पहल की है, अगर वो दलील से बात नहीं कर सकते, जो गालियां उसने लानती ने दी हैं उनको दोहराना, क्या ये गाली, क्या नबी पाक को ये नई गालियां देने के मुतरादिफ है कि नहीं है? एब्सोल्युटली गालियां देने के मुतरादिफ है। ब्लास्फेमी को हम रिपीट नहीं कर सकते। नहीं तो इन्होंने भी यही किया ना, आमिर नजीर भाई हम अगर ये तो झूठा माना हुआ है, हम तो उनको झूठा मानते हैं। झूठा मानते हैं तो आप इसके ऊपर हमको तो किसी की बात दोहरानी है, हम किसी की बात दोहरानी है। आपकी किताब मैं इसके ऊपर हम झूठा मानते हैं इसलिए हम ब्लास्फेमी करेंगे, ये क्या बात? भाई आप उनकी बात को दोहरा के आप भी उनके साथ ही खड़े हो गए ना, जाके सैमी सैमसन के साथ ही खड़े हो गए ना मिर्जाई भी सारे हैं कि वो ब्लास्फेमी इसलिए कर रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, जो फतेह मसीह एतराज करता वही कर रहे हैं। और ट्रुथ सीकर जो फतेह मसीह एतराज करता था, आज सुन तो लो ना, जो फतेह मसीह एतराज करता था तुम भी तो वही कर रहे हो ना, तुम भी वही कर रहे हो। जो राजपाल ने किताब लिखी है वही दोहरा रहे हो अपनी जुबान। देखिए मुझ पे कैसा, जो सैमी सैमसन ने गालियां दी वही दोहरा रहे हो अपनी जुबान से। तुम में फर्क क्या है? किस बात का इल्जाम डाल रहा है ये?
तुम लोगों में और उनमें फर्क क्या है जो तारक चौहान ने रिपीट किया? तारिक चौहान को ऐड करें पहले, गलत बात ब्लास्मर कर को रहे हैं ऐड आप। मैं आपने नहीं सुना है करूंगा, जो मैं अमीर मर ने किया है? जाऊंगा, लेकिन ब्लास्मर के साथ मेरी डिस्कशन नहीं होगी। वो मैं आप झूठ मुसलमान बोल रहे हूँ, हैं। मैं आप मुसलमान झूठ बोल रहे हूँ, हैं। मैं मुसलमान ये हूँ। वही आप कौम है। साहब आप झूठ गधा है बोल रहे हैं, वो, एक आपसे बेलगाम। बड़े मुसलमान हम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तो कुर्बानी मेरे के क्या? नाम इस्लाम पे तो इस्लाम आपकी में आपकी हजूर जुबान सल्लल्लाहु बंद अलैहि क्यों वसल्लम के थी साथ फिर? अटैच ब्लास्फेमी रहने नहीं के है। लिए आपकी उनके जुबान नाम बंद सर क्यों थी मुंसलिक जब वो रहने के लिए हम यूसुफ के कुर्बानी लिए दे रहे ब्लास्फेमी हैं। कर रहा आपने था? तो कख भी कुर्बानी आपकी नहीं दी। जुबान उधर बंद क्यों नहीं थी? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम उस उससे वक्त ज्यादा प्यार जुबान करते क्यों हो, नहीं बंद हुई उस जब टाइम आमिर तुम्हारी नबी ने जुबान ब्लास्फेमी क्यों की बंद है? थी? आमिर जुल्फिकर, नबी ने जब ब्लास्फेमी किया उस वक्त क्यों नहीं से उतारा? और आमिर मैंने नबी तो ने तुम्हारी हम तो किताब नबी पेश मानते की नहीं। है, अगर हम मैंने नबी तो सुन्नत तुम्हारी मानते नबी किताब की पेश आओ, की देखिए है। चीखें कोई मारनी शुरू कर रीजन दी। हम है? तो मिर्जा साहब को नबी नहीं सीधी मानते। बात है, जो ब्लास्फेमी करे उसे हमसे फौरन ज्यादा उतारे। मोहब्बत करते हो। और जुबान तुम्हारी किताब में साथ ये नहीं बात देती। लिखी हुई, ये देखें, जब मैंने कोई अपने बकवास पास से करता है करके ये तो बयान किया गालियां, ये बात। गालियां गंदे लोग। आपकी आप किताब में ये बात नहीं सीकर लिखी हुई। साहब, आप तारिक ब्लास्फेमी को चौहान को डिफेंड ऐड कर करें। रहे हैं। अफजल साहब ये गलत काम कर रहे हैं। क्या सीकर आपकी साहब, उम्मे आप मोमिनीन ने ब्लास्फेमी को डिफेंड कर रहे हैं। आर्गुमेंट है? मैं चलो जुर्माना जुआन साहब करने को की बुलाइए। You are an extremist. अगर तारक चौहान ने आप- ब्लास्फेमी नहीं की तो आप मैं झूठ जुर्माना बोल रहे भरूंगा। हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। एक मैं मिनट, जुर्माना ये भरूंगा। मोहब्बत आमिर नबी थी। को 100 क्यों ये नहीं प्लस है लोगों में कह रसूलुल्लाह रहा से हूँ, मोहब्बत। मुझे जुर्माना करे, मैं भरूंगा। तारक चौहान ने ये है ब्लास्फेमी ये है की है। इनकी ये मोहब्बत रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु तारिक अलैहि चौहान पे झूठ बोल रहे हैं और झूठी इल्जाम लगाने वाले को 100 कोड़े पड़ते हैं। पता है आपको इस बात का? अस्तगफिरुल्लाह। आराम वो से मुंह ब्लास्फेमी किसी को करके गुस्ताख गया। कह रहे हैं आप। सीकर, आपको तो पता भी नहीं है कि किसी का- तारक चौहान ने क्या बात की थी। एक उन्होंने मिनट, सैमी सैमसन की मुझे बात मौका की दे है। दें, मुझे एक मिनट ओए मौका दे आमिर दें। नजीर भाई ने जो बातें मिर्जा साहब के लिए की हैं, जरा आप करो ना मिर्जा साहब के लिए कहो। नहीं, आमिर क्यों नजीर क्यों साहब ने ये आमिर बात नजीर ने कहे किया वो ना, बातें? नहीं, नहीं कहे आमिर वहाँ नजीर ने सैमी क्यों सैमसंग उससे जो कर रहा है की वो क्यों है जस्टिफाई बात? कर रहे हो अगर आप। उसमें दम नहीं आमिर है बात नजीर भाई करने ने का, जो बातें कही हैं अगर वो मिर्जा दलील साहब से के लिए, बात नहीं बोलो कर सकता तो गालियों बोलो पे जरा क्यों ना। आता है? और गाली क्यों- कौन सी उसको दी क्यों है? ब्लास्फेमी आपने और लाओ सीरतुल की है? महदी में, सीरतुल महदी में उसको आपकी उम्मुल ब्लास्फेमी आपने मोमिनीन ने क्यों लिखा लाओ हुआ की है? है, ट्रुथ सीकर है, सीरतुल महदी में आपकी उम्मुल वैसे मोमिनीन आप ने लोगों लिखा को हुआ है मुनाफिकत है कि हजरत साहब ने कितनी मुबाशरत बेइंसाफी है तरक कि कर दी आमिर थी। नजीर को खुली छुट्टी दी है आपके आपने। हजरत साहब ने वो फिर शुरू हो मुबाशरत गया। तरक कर दी थी। मैंने अपने पास से करके वो बात फिर बयान शुरू हो किया गया। कि सीरतुल महदी में नहीं लिखी हुई। भाई अपनी तरफ से इसमें यही एक तो कहता है। सैमी क्राइटेरिया- सैमसन भी तो यही कहता है। कितने सालों तक वो जी, मुबाशरत आमिर तरक साहब, किए आप- रखी है। आमिर साहब, आप प्लीज सस्पेंड। हाँ, नीचे उतारे इस बंदे को। मैंने उतार दिए दोनों को नीचे, इसलिए कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा कुछ नहीं होता। जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हम मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब इसके अब नहीं लेना इनमें से किसी को भी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पता नहीं बंदा क्या करे, सर पकड़ के बैठ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, इस गुफ्तगू से जो जिसका जिससे ताल्लुक़ होता है वो उसके लिए तड़पता है, ये उसूल हुआ मुझे जो कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता। ये इसी उसूल को सामने रखिए कि एक ज़ात के लिए अल्फाज हों तो कोई बंदा टस से मस ना हो, और दूसरे के लिए हो तो चीखो पुकार हो जाए। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ताल्लुक़ किसके साथ है। और कुरान मजीद ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जो अल्लाह के सच्चे नबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मोमिन की जानों से ज़्यादा करीब और उनका हक़ जो है उनकी जानों से भी ज़्यादा है। तो अब इससे ख़ुद नसीहत पकड़ें कि जिसका जिसके साथ ताल्लुक़ होता है वो उसके बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो तो जिसके लिए बर्दाश्त नहीं किया सिर्फ उससे ताल्लुक़ है, और जिसके लिए बर्दाश्त किया उससे ताल्लुक़ नहीं है। जी, मेरा बस यही तबसरा है जी। अच्छा, मैं एक एक करके लेती हूँ। साहिल भाई, आप इधर हैं? साहिल भाई, आपने सुनी बात? नहीं। साहिल साहब आप हैं? नहीं है। ठीक है। नाइट राइडर साहब हैं आप, राइट? नाइट राइडर में ये इरफान चिट साहब आए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है जो भी हुआ है सफ़िया साहब आपकी वजह से हुआ है। जो आपने तबसरा किया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्ज़ा साहब पे, उसकी सारी जिम्मेदार आप हो और कोई नहीं है। जो बराड़ चलाता है उसकी वजह से ये सारी हुआ है।
آپ کو چاہیے تھا کہ ان دونوں کو اسی وقت اتار دینا جو بھی تبرہ کر رہے تھے، لیکن آپ مزے سے سن کے اب اعوذ باللہ استغفر اللہ پڑھ رہی ہیں. یہ کوئی اچھی بات میری بہن آپ نے نہیں کی. جو بھی کروایا ہے آپ بھی بروڈ پہ ہوا ہے، آپ نے سب کچھ کروایا ہے، کیونکہ آپ یہ شوگر لگاتی ہیں براڈ کا، اور جو مرضی مرزا صاحب کو بھی گالیاں دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرضی کہے، لیکن آپ چپ کر کے بیٹھے ناشتہ کریں، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. لیکن جو آپ نے کروایا وہ بری، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ براڈ چمکانے کے لیے 114 بندے بٹھا سکتی ہیں، لیکن جو ڈرامہ آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. میں نہیں کہہ سکتا کہ جو بندے کہہ عامر نذیر، وہ جو طارق چوہان کہہ رہا تھا، وہ یہی حسینی نے کیا تھا اس وقت جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی کو گالیاں نکوائی تھی. آپ بھی وہی کام کر رہی ہیں پیاری بہنا. آج بھی آپ نے وہی کام کیا ہے جو وہ حسینی کرتا ہے کہ جتنی مرضی گالیاں دے لو، بعد میں نے ناشتہ کر کے آ گئی ہوں. یہ آپ کی براڈ ہے، جتنے مرضی موڈیٹر بٹھا لیں، لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے پیاری بہن. لیکن جو آج آپ نے گستاخیاں کروائی ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ پہ ہے. آپ نہیں نکل سکتی کہ میں کھانا کھا رہی تھی، آپ اوپر بیٹھ کے سارا کچھ سن رہی تھی. اب جو نیچے، اب جب ختم ہو گیا سارا قصہ تو آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ اچھی بات نہیں ہوئی. اس لیے کہ آپ کی براڈ تھی، آپ اس براڈ کو چمکا رہی تھی. آپ نے جو گستاخیاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی ذمہ داری ہیں. یہی میں کہنا چاہتا تھا. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. لیکن جب براڈ چلاتی ہیں تو طارق چوہان کے لیے آپ کے پاس کیا الفاظ ہیں؟ ان کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، عامر نذیر کے لیے کیا الفاظ ہیں آپ کے پاس؟ میں نے پہلے کہا، زبان کھل گئی ہے. طارق چوہان کے لیے کیا ہے؟ طارق چوہان کے لیے کیا ہے؟ چپ کر، بکواس کر رہے ہیں. طارق چوہان کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا تھا کہ بات سنو، میں نے کہا تھا کوئی بھی نہیں. طارق چوہان کے لیے کیا ہے؟ طارق چوہان کے لیے کیا ہے؟ عامر نذیر کے لیے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عورت نے سارا ڈرامہ رچایا ہے. سب ڈرامہ عورت نے رچایا ہے اپنے لیے کہ میری براد 200 پہ چلی جائے. جو گالیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، عامر نذیر بھی وہی گستاخ ہے. عامر نذیر بھی سب سے بڑا گستاخ ملعون ہے. عامر نذیر سب کے، میری بات سنیں، سب سے زیادہ عامر نذیر گستاخ ہے. اس نے پہلے شروع کیا تھا، اس نے پہلے. اور یہ جو عورت ڈرامہ کیا، اللہ کی قسم، یہ عورت نے جو ڈرامہ کرایا ہے، تو یہ گالی باز کو یہ جرمن شیفرڈ ہے، گالی بازوں کو نیچے اتارا جائے. یہ ایک اور گالی باز ہے، یہ اور جو اور گالی باز اوپر کھا رہے ہیں. یہ ابو طالب بولنے والا جو ہے یہ بھی گالی باز ہے. نہیں کہا اس نے. یہ سارے جرمن شیفرڈ ہیں، ان گالی بازوں کو نہ ہٹائیں. بہن کو بھی گالیاں نکالیں گے، سب کو گالیاں نکالیں گے، ان کو نہ مسٹر آپ گالی بازوں کو ایڈ نہ کیا جائے، کیونکہ شاہ صاحب یہی تو فرما گئے ہیں نا. شاہ صاحب یہ بات کر گئے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تکلیف ہوتی ہے. یہ طارق چوہان کی تکلیف میں آیا، رسول اللہ کی تکلیف میں تو نہیں آیا. یہ طارق چوہان کی تکلیف میں آیا تھا. تھوڑا سا موقع دیجیے گا. جو کچھ بھی ہوا ہے افسوسناک ہے. اور بات یہ ہے کہ سسٹر نے بہت اچھے طریقے سے موقع فراہم کیا کہ آپ بات کریں. شاہ صاحب بات کر رہے تھے. بھائی معذرت، ان گالی بازوں کی کیا کہا تھا؟ کسی کے بارے میں آ کے بتائیں کہ یہ کون براڈ چمکا رہا ہے. یہ تو خود گالی باز جرمن شیفرڈ، نہ ان کو کسی کی ماں کی پڑی ہے، نہ ان کو کسی کی بہن کی، نہ کسی کے نبی کی. یہ تو سارا دن کرتے خود یہی ہیں. تو آ کے یہاں پہ یہ ڈرامہ لگا رہا ہے کہ وہ بہن نے یہ کر دیا. تم کون ہوتے بھائی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ نیچے بیٹھ، تیری پاؤں میں جگہ ہے، تو پاؤں پہ بیٹھا کر بس. یہی ہمت انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علی اکبر نے جو گستاخی کی تھی وہ کون سی براڈ پہ کی تھی؟ روزانہ کرتا اسی کی براڈ پہ کی تھی، عرفان جٹ کی براڈ پہ. اس وقت تو یہ نہیں بولا تھا، اس وقت تو کوئی اور بندہ بھی نہیں تھا وہاں پہ مسلمانوں کا کہ جو جواب دیتا، یا جنہوں نے کوئی شاطمیت کی ہو تو اس کے بدلے میں علی اکبر نے جو ہے وہ شاطمیت کی تھی. دیکھیں اس کو نہ غصہ اس بات پہ تھا کہ کبھی میں جان کے صفیہ باجی بات سنیں، چھوڑیں، وہ آپ کو پتا تو ہے گالی باز بریگیڈ ہے، جرمن شیفرڈ ہیں سارے. وہ اس کو نہ دکھ تھا کہ یہاں پہ مرزا صاحب کو گالی پڑی ہے، نہ اس کو دکھ تھا کہ یہاں پہ چوہان نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالی. اس کو دکھ صرف یہ تھا کہ صفیہ باجی نے یہاں پہ برڈ لگائی ہوئی ہے. اس کو صرف دکھ ان کے اوپر ہے. اور یہ گالی باز جتنے بھی جرمن شیفرڈ، اب دیکھیں پوری کمنٹ آف کیے ہوئے نا، کمنٹ کھولیں آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری کی پوری پلٹون جرمن شیفرڈز کی نیچے موجود آ کے صفیہ باجی کو گالیاں نکالے گی.
تو ان کو چھوڑ دیں صفیہ باجی، ان کی کیا بات ہے کہ ان کی بات کو لے کے آپ اپنے ذہن پہ لے بات سوار کریں، چھوڑیں ان گستاخوں کو، یہ تو خود بڑے بڑے شاتم ہیں، یہ آ کے دوسروں کو بتائیں ساحل کہ کون اتنا شاتم ہے بڑا کون نہیں۔ الزام تو ایسے کوئی سوچے سمجھے بغیر نہیں لگا باجی سکتا ایک نا، شاتم کیوں اس جو میں ہے، کرتے یہ ہیں؟ دیکھو یہ کون اٹھا رہا ہے رضا خان یار، بریلوی نے لکھا ہے وہابیوں کا خدا لواتا تو بعد یہ ہے، نیچے وہ سے بھی بندے احمد کون رضا اٹھا شاہ رہا ہے ہے؟ نہیں، گالی جو باز اٹھا رہا ہے اس کے اوپر، احمد رضا یار کون ماڈریٹر ہے یہاں پہ، کون بندے اٹھا رہا ہے؟ اس کو نہ اٹھائیں، یہ تو بندہ نون بلاسمر ہے سسٹر، یہ بندہ اس کے میں نے سارے نہیں آپ اٹھایا۔ وہ بالکل نون بلاسمر ہے، بالکل نون بلاسمر ہے یہ۔ میں نے بولا ہے کبھی صرف آپ لوگوں نے کمنٹ آف کیے ہوئے ہیں، کمنٹ کھولو، یہ جتنی بھی پلٹون گالی باز جرمن شیفرڈ کی ساری نیچے آ کے گالیاں نکالے گی، اور یہ جو بندہ بار بار اوپر آ رہا ہے اس کے میں آپ کو کمنٹ بتاؤں نا، وہ سیفی جو تھا، وہ جو دوسرا تھا کیا نام ہے، سبحان اللہ الطاف، وہ تو چلے کرتے نا، یہ جو اوپر ابھی آیا تھا یہ ننگی گالیاں دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو اٹھا رہے بار بار۔ اعوذ باللہ، مطلب یہ 100 سے اوپر اعوذ براڈ جائے باللہ۔ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، کوئی مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو تمغہ مل جاتا ہے، نہیں کیا آپ کچھ کی نہیں ہوتا شفاعت ہو جائے گی؟ کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کی شفاعت جس سے منسلک ہے، آپ اس صفیہ کو باجی وہ نعوذ باللہ سارا دن گالیاں نکال گالیاں کے پڑھوا دو۔ شاتمیت کر کے، سارا دن گالیاں نکال کے شاتمیت کر کے آپ کو برا بھلا کہہ کے آپ کی پکچر لگا کے آپ کا نام لگا کے براڈ ان کی نہیں چلتی، تو ان کو دکھ ہے کہ یہاں پہ علمی گفتگو ہوتی ہے، لوگ آ کے سنتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کچھ کمینے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کر جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب ہر کسی کے دل کے اندر داخل ہو کے تھوڑی کسی نے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ اب کیا بولے گا، اس لیے آپ ان شاتموں کی یہ جو گالی باز بریگیڈ جرمن شیفرڈ ہے، اس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، یہ جو آیا تھا اوپر آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کروایا یہ کروایا، تو آؤ کون بھائی تیری بات کیا، یہ نیچے دیکھو، یہ جس کو نیچے اٹھا رہے تھے نا اس کی ساحل بھائی جو روایت طارق نے پیش کی ہے، طارق چوہان نے، وہ ہے بھی ضعیف، اس کی سند میں بھی پرابلم ہے۔ یہی تو معاملات ہے نا۔ جی السلام علیکم جی، مجھے بھی ہے اجازت اگر میں بات اور کروں جو میں؟ عامر نذیر بھائی نے جو حوالہ دیا تھا وہ تو سیرت المہدی کا بھی دیا تھا، بلکہ مرزا صاحب نے خود نہیں لکھا ہوا اپنی روحانی خزائن کے اندر کہ 25 سال ہو گیا میرا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم۔ تو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے راجہ صاحب؟ جی عابد بھائی ٹھیک ٹھاک، نائٹ رائڈر صاحب، افضل صاحب، ساحل صاحب، سب عزیز صاحب، سب بھائیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم جی السلام۔ بہت شکریہ سر، میرا ایک سوال ہے سسٹر، بات یوں ہے کہ اگر کوئی کرسچین بلسفمی کرتا ہے تو جواباً ہم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر ہم حضرت نہیں عیسیٰ راجہ صاحب یہ تو بڑی بڑی بات ہے، اگر کوئی اور کسی بھی نبی پہ، اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں، نہیں کسی اصل بھی میں جو نبی کی ذات پہ کوئی بندہ جی ان کے میں نے خلاف یہ بات کرے گا مثال تو دی ہم ہے تو نہیں کر سکتے۔ سر، میں نے یہ مثال دی ہے کہ اگر ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے، ہم مرزا صاحب پر کوئی بات کرتے ہیں یا وہ کوئی حوالات دیتے ہیں، تو یہ جواباً ہمارے سچے نبی پر جا پہنچتے ہیں۔ جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا کی جو محبت ہے وہ مرزا صاحب سے اس کا مطلب زیادہ ہے۔ راجہ بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، راجہ صاحب میں بھائی بتاتا کو ہوں، لے لیں زیادہ کم کی بات تھوڑا نہیں سا، ہے۔ ایک سیکنڈ امپورٹنٹ بات ہے سخی صاحب، اگر آپ بولیں یہ ٹروتھ سیکر صاحب آپ ذرا پے اٹینشن کریں کلوزلی، سخی سرور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ نے ماننے سے انکار کیا ہے کہ یہ طارق چوہان صاحب نے کیا بات کی ہے، اس نے ننگی بلاسمی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، دیٹ از پری میڈیٹیٹڈ بلاسمی، اس بندے نے سوچ سمجھ کے ساری سٹوری بیان کی ہے، بلڈ کر کے وہ گالی اس نے پھر ڈیلیور کی ہے۔ اگر آپ کا بھی افضل بھائی ایمان معذرت ہے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو کہ آپ مانتے ہیں افضل بھائی، تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس طرح کی گالی کو، اس طرح کی بلاسمی کو۔ افضل بھائی جی 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 افضل معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ سخی بات کریں گے، ایک سیکنڈ سخی کو دیں پلیز، سخی کو ساحل بھائی کو بات کرنے دیں۔ اوکے جزاکم اللہ واسن الجزا۔ آپ جس بندے کو دے رہے ہیں نا وضاحت، یہ ٹروتھ سیکر، رات کی ابھی بات ہے کہ ایک الطاف کاشی ناتھ جرمن شیفرڈ گروپ میں سے ایک بندہ ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح شاتمیت کی، گستاخی کی، اس کو اس کے کمنٹ دکھائے تو پتہ کیا کہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہو، یہ جسٹیفیکیشن ہے ان کی، اب وہ پھر تو آپ سمجھ آ وضاحت دے رہے ہیں۔
نہیں آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. مجھے خوش فہمی تھی اس بندے کے بارے میں کہ ہی از اے ڈیسنٹ پرسن اور یہ نہیں پری میڈیٹیڈلی کرے گا. تو یہ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کسی کا بھی نام لگا کر, مطلب دن رات. کل بھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہ جو نیچے ہوتا ہے کوئی سیفی, وہ دن رات حدیث آدھی لکھ کر ساتھ میں جو ہے وہ اسمائلی فیس بنا کر پوسٹ کرتا رہتا ہے. مطلب یہ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں ہم اس طرح سے یہ حرکتیں کر کے؟ بھئی کس چیز کو ہم کہتے ہیں, وہ کس طرح سے ہم شفاعت حاصل کریں گے؟ جی سخی بھائی اگر آپ بول سکیں. سخی بھائی سسٹر, یہ جو ابھی آپ نے ورڈ بولا ہے نا شفاعت کا, اس کے اوپر میں انشاءاللہ جلد ہی, آج ہی بلکہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ میں پورا صرف اسی ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی جن کی آنکھیں بند ہیں ان کی بھی کھل جائے گی انشاءاللہ. تھوڑا سا ہنٹ دے دیں کہ شفاعت کس ضمن میں, بالکل ویگ نہ رکھیں, مبہم نہ رکھیں. نہیں افضل بھائی ایسا نہیں ہے, کل انشاءاللہ سامنے آ جائے گا نا. میں براڈ لگانی ہے, صحیح یہی ٹاپک ہونا ہے کہ قرآن کریم اس کا پوسٹر بھی بنا لیجئے گا. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم شفیع کس کو کہتا ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. شفیع کے معنی کیا ہے؟ صحیح, یعنی کہ میں ریپیٹ کر دوں, قرآن پاک نے شفیع کس کو کہا ہے, شفیع کی ڈیفینیشن کیا کی ہے, یا ایسا کر لیں کہ قرآن پاک میں شفیع کا کیا معنی کیے گئے ہیں, کیا ترجمہ کیا گیا ہے, یا کیا اس کا معرف بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اور کیا کوئی انسان بغیر اللہ تعالی کے شفیع بن سکتا ہے یا شفیع ہو سکتا ہے؟ قرآن نے شفیع ہونے کا جو ایک مقرر کیا ہے اس منصب کا, اس کانسیپٹ کا, کیا قرآن کے بالکل منافی کوئی نیا شفیع کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے انتہائی ایکسپلوسیو ٹاپک. اس کے اوپر اور میں دو شفیع دکھاؤں گا قرآن کے اگینسٹ, 2 شفیع, یہ نوٹ کر لیں. 2 دکھاؤں گا. قرآن کس کو شفیع کہتا ہے, اور قرآن کے حکم کے صریح برخلاف اور شفیع کھڑے کیے جا رہے ہیں قرآن سے باہر. اس کے اوپر علمی گفتگو کے لیے وداؤٹ اینی بلاسمی یا گالی گلوچ, بالکل پیورلی علمی گفتگو ہوگی ہماری اگلی براڈ میں. اچھا سخی اگر آپ ہیں تو آپ ان پٹ دے دیں, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ آپ کے پاس ان پٹ تھی ریلیٹڈ what happened in this broad earlier. Yeah, I sent it to Abid brother too, man. Tell Abid brother to play it. I can't play it, man. Tell Abid brother to play it. I sent it to him. No, we don't, brother. Play. You just can. آپ نے سنی ہے, آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے. Without playing. I send that clip to you and Abid. Both of you guys can play it, man. I don't want to play that. Okay, I don't play blasphemies, brother. I never play. No, play it for these guys, for the Jamaat, man. No, یہی تو کام انہوں نے کیا ہے, جو سیمی سیمسن کی بلاسفیمی انہوں نے ریپیٹ کی اپنی زبان سے. You want to repeat again that blasphemy? صحیح بھائی, آپ صرف آپ ٹیسٹیفائی کر دیں کہ آپ نے اس کو ریکارڈ کیا, آپ کے پاس کلپ موجود ہے, اور بلاسفیمی کس نے کیا. I have the clip, you have the clip, and our big brothers have the clip too. All 3 of you guys. اس میں اس کلپ کے اندر طارق چوہان نے پری میڈیٹیٹڈ مینر سے سوچ سمجھ کر, پلان کر کے, بلڈ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیظ ترین گالی جو ہے وہ دی ہے. وہ بلاسمی ہے انڈر ٹرمز آف اسلام کے رولز کے انڈر. ہم کسی بلاسمی کو ریپیٹ کریں وہ بھی بلاسمی ہے. اس نے سٹوری سنائی ہے, ایک غلیظ گالی کو بلڈ کیا ہے. اگر ٹروتھ سیکر صاحب آپ کی کتاب میں وہ گالی یا بلاسمی نہیں ہے, ہمارے مسلمانوں کے نزدیک ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا خیال نہیں ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بلاسمی ہے, اور اگر ہم اس کو پری میڈیٹیٹلی کرتے ہیں تو ہم اسلام سے باہر ہیں, ہم کافر ہیں, ہم غیر مسلم ہیں. اس کے بارے میں کیٹیگوریکل ہمارا بلیف ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, آپ اس کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں, آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. میری سوچ سے بھی باہر ہے کہ کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجے کا بھی تعلق کا اگر دعویٰ کرے تو وہ ساتھ بلاسمی کو بھی ایک راستہ دے, ایک اوپننگ دے, الزامی رنگ میں یا کسی بھی اور رنگ میں. تو ٹروتھ سیکر صاحب, آئی ایم ڈیپلی ڈسپوائنٹڈ. آمن رضیز صاحب نے جو لینگویج یوز کیا ہے, اٹ کوڈ بی کالڈ انفلیمیٹری, لیکن وہ بلاسمس لینگویج نہیں تھی. اگر وہ بلاسمی کریں گے یا کوئی گالی دے گا,
ایبسولوٹلی آئی ول اسٹاپ اینی باڈی، کیونکہ میرا ڈکلیئرڈ موٹو ہے کہ میں کسی طرح بھی کسی کو بھی گالی نہیں دوں. قرآن کا حکم ہے سریعن دوسروں کے خدا کو بھی برا نہ کہو، ناحق خداؤں کو، کہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں. تو یہ تو ہمارے اوپر تو مسلمان کے اوپر تو لاگو ہے، حکم ہے یہ، ہم تو اس کو الاؤ نہیں کر سکتے. مرزا صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہندو ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو. اور میں تو اپنی براڈز میں اپنی اسپیسز میں کسی قیمت پر میرے نام کے ساتھ ایک لفظ بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ میں نے کبھی کسی کو گالی. ہندوؤں کے خداؤں کو بھی، ایون کہ گائے گوبر موت میری ادھر ٹویٹر کی براڈز میں تو یہ الفاظ بھی بین تھے میرے بھائی. ہم نے اپنی پریکٹس سے یہ ایگزیبٹ کیا ہے کہ مسلمان کا کانڈکٹ کیا ہوتا ہے، مسلمان کا اخلاق کیا ہوتا ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں. تو آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ٹروتھ سیکر صاحب، میرے لیے واقعی انبلیویبل ہے. آگے بات کریں گے. جی آپ آئیں، آپ بولے. اچھا راجہ بھائی میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا، آپ اپنی اسٹیٹمنٹ پلیز کمپلیٹ کریں. نہیں، میری اتنی بات تھی کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ جواباً اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بلاسفمی نہیں کر سکتے تو یہ مرزئی جو ہیں یہ جب ہم مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں جن کو ہم نبی نہیں مانتے تو جواباً ان کا یہ برداشت کیسے ہوتی ہے کہ یہ سچے نبی پر بات کرنا شروع کر دیں. مجھے اس کنٹرڈکشن کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اتنی سی بات تھی میری. تھینک یو. جی تھینک یو. اچھا زی بھائی آپ آئیں، آپ بات کریں گے، اور اس کے بعد عامر بھائی آئیں. عامر بھائی آپ بھی. زی آپ بولیں پہلے پلیز. اچھا زی آپ نہیں ہیں. اچھا عامر بھائی آپ اس کے اوپر کوئی کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ آپ کی؟ جی گزارش یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک ایسی ٹیڑھی دیوار ہے جس کی بنیاد میں جو پہلی اینٹ رکھی گئی ہے وہی ٹیڑھی رکھی گئی ہے. پہلے دن سے تعلیم ہی یہ دی جاتی ہے کہ جو بھی الزام مرزا صاحب کے بارے میں کوئی ان کا مخالف لگائے، ایون آپ کی کتابوں سے بھی وہ پیش کرے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ مسلسل وہی بات کرتے جا رہے ہیں. جب ہم صرف اور صرف انت منی بے منزلت ولدی والے الہام کو کوڈ کر رہے تھے نا، تو بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی بار انہوں نے دہرا کے الزامی جوابات دیے، ان کو اگنور کیا گیا. کہ یہی تو بات عیسائی بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر یہ کلام کیسے نازل ہو گیا، نبی پاک پر قرآن کیسے نازل ہو گیا. میں نے کہا بھائی نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر کے ہوا نا. وہ کوئی کسی کے پابند تو نہیں تھے کہ کسی شریعت کے تابع تو نہیں انہوں نے قرآن کو پیش کیا یا الہام یا کلام کو پیش کیا. کتنی بار ان کو اوائڈ کریں. ان کی میں نے جیسے کہا کہ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی ہے. ان کو یہ الزامی جوابات رٹوائے گئے ہیں کہ آپ نے جو بھی الزام مرزا صاحب پر لگے، بھلے الہامات کا لگے، بھلے اخلاقیات کا لگے، ان کے کلام کا لگے، ان کی تحریروں کا لگے، ان کے کردار کا لگے، وہ اٹھا کے آپ نے پچھلے نبیوں اور بالخصوص امام الانبیاء پر پھینکنا ہے. یہ ان کی پہلے دن سے بنیاد ہے. اس میں یہ کوئی بندے آج جو ٹک ٹاک پر آپ کو گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی زیادہ قصوروار ہے. اصل بنیاد ہی غلط ہے. پہلے دن سے یہی اگر میں نام لے کر یا حوالہ دے کر آپ کے سامنے بات پیش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر خیموں میں آگ لگ جائے. جب پہلی دفعہ بیٹا مرا تھا نا وہ بشیر اول، تو مرزا صاحب نے وہ جو سبز اشتہار چھپا تھا اس میں لکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی جھوٹی ثابت ہوئی تھی. کاش اسی دن روکا ہوتا. ابھی تو وہ وہاں دعوت شاوے کوئی نہیں تھے. 1887 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس دن سے لے کر بعد میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے یہی باتیں لکھی ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں پھر کوئی نبی بھی سچا نہیں ہے. اگر میرا کلام جھوٹا ہے پھر کسی نبی کا کلام بھی سچا نہیں ہے. اگر میری پیشگوئیاں جھوٹیاں تو سب کی جھوٹیاں معاذ اللہ. تو یہ پہلے دن سے بنیاد ہے اس پر. یہ بنیاد کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ میں بھی تو اسی بنیاد میں پیدا ہوئی ہوں نا، پیدائشی ہم لوگ ہیں. ہم نے تو کبھی اپنی ساری زندگی ارد گرد بھی یہ بات نہیں سنی. ہاں نہیں، میں اسی طرف آنے لگا ہوں کہ بنیاد یہ رکھی گئی، لیکن اس کے بعد اب کیا ہوا؟ اب یہ ایک قسم کا جس کا کہتے ہیں ایکسپلوژن سا ہوا ہے اس کا سوشل میڈیا کی وجہ سے. لوگوں کا ٹائرائڈ کھلا ہوا ہے. جو باتیں دل کے اندر تھی نا، اندر کا زہر چن لیا، سب دھل کے آ گئے. کتنے شریف لوگ تھے، سب کھل کے آ گئے. سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف، سراج منیر سے جنگ جیتنے نکلے تھے بدبخت. سارے سپاہی موم کے تھے، گھل کے آ گئے. یہ سارے ننگے ہو گئے ہیں. انہوں نے راجپال کی کتاب یہاں پڑھی نہیں ہے. یہ آج کوئی پہلا واقعہ ہوا ہے؟ نہ میں نہیں ایسا. جس دن حضور تک یہ ساری باتیں پہنچ گئی نا، ان سب کا اخراج ہوگا. میں اب تک خط لکھ رہی ہوں اور میں اپنا بھی پوچھ رہی ہوں ریزن، لیکن میں ان لوگوں کے لیے بھی لکھتی ہوں کیونکہ یہ جماعت کو عجیب سی شکل دکھا رہے ہیں جو کہ ہم نہیں ہیں.
इस सादगी पे मैं छोटा सा एक सवाल इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, आपकी इस सादगी पर कौन ना मर जाए है खुदा। लेकिन नजीर भाई एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक छोटा सा सवाल कर लेने आप भी पर्सनल अटैक ना किया मुझे आप करें। ये बताएं, तो सिक्का साहब एक मिनट रुकिएगा, अफजल साहब आपको मुझे आप चाहिए ये था कि बताएं कि आमिर नज़ीर को आपने किस उसी चीज वक्त की उतार सफाई देते के लिए खत लिखा है। जब इसने ब्लास्फेमी की है। अच्छा ये सुन लें, ये अहमद दीदार ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਛੜੀ ਏ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ नहीं ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀ ਸੈਮਸਨ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ गईਆਂ ਨੇ। सैमी वो तो हमारे लिए ज्यादा तकलीफ दे है। अगर तकलीफ दे होती तो अब तक तुम्हारी जुबान पे लफ्ज आता ना, छोड़ दो, लेकिन आप जुबान पे लफ्ज लाते हुए मर रहे हो। सारे लोग कह रहे हैं तुम्हें नबी पाक की तो इनकी कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये जब इन्होंने ब्लास्फेमी शुरू की थी ना भाई, ये तुम्हारी तलीम है, सीधी बात है। अहमद दीदार साहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज बिल्लाह मौक कर रहे हैं। अहमद दीदार साहब, ये सुनने जरा भाई, बंद करें इसको, एक पहले कर चुका है, अब ये दूसरा करेगा। अहमद दीदार साहब की पूरी बात, पूरी वीडियो लाओ, हम खुद देख लेंगे। अहमद दीदार साहब की पूरी वीडियो हम खुद देख लेंगे। अहमद दीदार साहब कर ही नहीं सकते किसी की अतिचती बात क्यों पेश करते, जिस तरह पहले उसने सैमी सैमसन के अपने बयान किया। पहले भी नहीं प्ले करने दी हमने किसी की, और प्ले ना करें। ट्रूथ सीकर साहब, आप प्ले नहीं करेंगे। सैमी की बात भी उसने अपने लफ्जों में पेश किया, हमने तो ये बकवास नहीं कभी जिंदगी में सुनी। हमने पहले भी प्ले नहीं करने दी, जो अभी यहाँ पे हुआ है। हाँ ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अहमद दीदार साहब भी ब्लास्फेमी मॉकिंग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करते रहे हैं। राजा जवेद साहब को सुना दें ये बात। वो गलत करते रहे अहमद दीदार साहब, बिल्कुल गलत करते रहे। हाँ बिल्कुल हकीकत है, जो भी किसी नबी की ब्लास्फेमी करता है वो लानती है। और अलैहिस्सलाम की नाउज बिल्लाह साहब, हमने ये आमिर साहब की बात सुन ले। मैं भी कह रहा हूँ, लानत उस इंसान के ऊपर, अहमद दीदार हो या मेरा बाप भी क्यों ना हो, अगर किसी नबी के ऊपर कोई करेगा ब्लास्फेमी, लानत है उसके ऊपर भाई, लानत है। वो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जहन्नम में डाले, उसके लिए पूरी दुनिया में जो मसीह इब्ने मरियम को मकार और फरेबी करार देता है, अल्लाह की लानत उस पर। आमिर नज़ीर को आपको उतारना चाहिए था भाई साहब, कहो ना उस पर लानत, जो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में मकर और फरेब के अलावा कुछ नहीं था। आमिर साहब की स्टेटमेंट उसी वक्त उतारना चाहिए था सर। ये यही तो प्रॉब्लम है, आप नहीं कह सकते। आप पॉइंट आउट करें कोई ऐसा बात, उन्होंने कौन सा लफ्ज पॉइंट आउट किया था ना, आपने नहीं उतारा। वो कम्युनिटी के केस भी लगे हुए हैं, वो पूरे तमाम अहमदियों को कह रहे हैं कि इस तरह के हैं। फिर उन्होंने पर्सनल अटैक किया, उन्होंने नाम लेके देखे। एक मिनट जी रुकना यार, बात तो करने दो मुझे, बात तो कंप्लीट करने दो। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी अफजल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो बात कर रहे हैं ना, उन्होंने अगर बात ये करनी है कि उन्होंने अपने आप को कहा है कि मैं अल्लाह के बेटे के मर्तबे पे हूँ, जो इल्हाम की बात हो रही है उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो वो कुरानी आयात के हिसाब से, कुरानी तलीम के हिसाब से, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम के हिसाब से बताएं कि जिसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन उनका नाम ले लेके उनको झूठा कहना, कज़ाब कहना, और ये जी पर्सनल लेवल पे जाना, ये यहाँ पे ही आपको उनको रोकना चाहिए था और उनको उतारना चाहिए था। अच्छा ट्रूथ सीकर साहब, अगर कुरान में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, अगर कोई इंसान अल्लाह का बेटा कहे, उसमें जो कुरानिक टर्म्स हैं, 3 अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने एनालॉजी ड्रा की, उन्होंने बाय एग्जाम्पल इस नैरेटिव को बयान किया कि कुरान उसके ऊपर क्या कह रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि हिज कॉलिंग आउट विद कुरानिक टर्मिनोलॉजी ये ब्लेस्मी है, ये फार फेस्ट आपकी स्टेटमेंट। नहीं, कुरानिक वर्स में ऑप्शन नहीं है अफजल साहब, वो इशू नहीं है। कुरानिक वर्स में तो बात करें, लेकिन वो उससे आगे जाके कुरान के अल्फाज इनका नाम लेने कह रहे थे कि ये साबित हो गए, ये साबित हो गए। तो मिर्जा साहब ने दावा किया है ना, उन पर लागू होते हैं कुरानिक वर्स तो उन्होंने कोई पेश की नहीं। उन्होंने कुरानिक वर्स साहब ने जो दावा किया है, एक मिनट ठहरे ना, आप इतना बोल रहे, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ। शाह साहब ने जो अल्फाज बोले हैं वो कुरान ने उस शख्स के लिए बोले हैं जिसने खुद को अल्लाह का बेटा कहा है। तो अब आप खुद कुरान के अल्फाज अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो फैसला करें कि आप किसके साथ खड़े हैं, नहीं वो बात के साथ या मिर्जा साहब के साथ। मैं तो कह रहा हूं एक चीज कुरान की बात की है, हाँ मैं तो गालियां भी खा के गई हैं। तो अगर आपको कुरान के अल्फाज तकलीफ दे रहे हैं, इससे मैं एग्री कर रहा हूँ, कुरान की आयत पेश करने से एग्री कर रहा हूँ। आप बात तो समझ नहीं पाते, आप पता नहीं क्या वजह है। मैं सुन तो लेना, मैं वो कह रहे हैं कुरान की आयत को पेश करें, वहां तक रहें कि कुरान की आयत में ये है, उसका हम जवाब देंगे कि वो जो है
وہ اپنا جو ہے اصلی بیٹا یا جسمانی بیٹے پہ بات ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی طرح بیٹے کے مرتبے پہ کہتا ہے، وہ بات فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی سے اللہ تعالیٰ ایسا الہام نہیں کرتا. نائٹ رائڈر صاحب بات تو کرنے دیں. یہ بھی آپ اللہ پر اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں نا. آپ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. پلیز مجھے بات تو کہ اللہ تعالیٰ ایسا الہام نہیں کرتا. پلیز مجھے بات تو کمپلیٹ ٹروتھ سیکر کو پلیز کمپلیٹ کریں. لیٹ ہم فنش. پتہ نہیں کیا ایشو ہے ان لوگوں کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. جی صاحب ان کو بات تو کمپلیٹ کریں. لیٹ ہم فنش پلیز. میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو قرآن کی آیت جتنی بات کر رہی ہے اتنی بات کہیں، اس کو کریں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو سارا کچھ کریں گے. جنرلی اسپیکنگ، جیسا قرآن بھی ہمیشہ جنرلی اسپیکنگ ایک بات بتاتا ہے، ایک اصول بیان کرتا ہے، وہ سارا اس کو اس طرح بیان کریں. اس میں جا کے نام لے لینا ان کا، اور وہ جی یہ اس سے یہ ثابت ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہوتا ہے پرسنل اٹیک. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جب انہوں نے نام لے کے تو کہہ دیا جی ثابت ہو گیا تو یہ ہو گیا، اور ان کا نام لے کے کہنا شروع کر دیا، وہاں پہ افضل صاحب آپ کو ان کو روکنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر وہ جنرل بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا کی بات نہیں، وہ جھوٹ بول رہے تھے. لیکن ٹروتھ سیکر صاحب اس کے صاحب نے یہ باتیں نہیں کی. نائٹ رائڈر جی ایک سیکنڈ. ٹروتھ سیکر اگر اس کے جواب میں طارق نائٹ رائڈر بھائی دیکھیے یہ ابھی اپنی بات سے نکلے گا، اور آپ اس بندے کو طارق چوہان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو مائک پہ لائیں. جب ایک بندہ جو کسی کا نام لے کے یا کوئی پرسنل چیزیں لے کے اس کو گالی دے، لعنت کرے، جائز ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب کس کا نام ہے بھائی؟ ٹروتھ سیکر کسی کا نام ہے اس میں؟ یار میں ان سے بات کر رہا ہوں، نام لے کے قرآن نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ہاں جس نے نام نہ لو، ساڈے مرزا صاحب دا نام نہ لو، نام نہ لو. عامر ندی صاحب سن لینا، جو آپ کو ڈائریکٹ گالیاں دے نا، جو ڈائریکٹ گالیاں دے اسے گالی دیتی ہے تمہیں. لیکن جب آپ سن تو لینا عامر ندی صاحب پلیز. قرآن ہی پڑھ کے سنایا. قرآن اس بات کی اجازت، سن تو لیں بات، پھر آپ وہی کر رہے ہیں حرکت. قرآن مجید اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کو ڈائریکٹ آپ پہ کوئی غلط بد زبانی کرے تو آپ اسی زبان میں اس کو جواب دے سکتے ہیں. آپ کو بدلے کا حق قرآن دیتا ہے. کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ کہاں لکھا ہوا قرآن؟ بدلے کا حق دیتا ہے نا قرآن، جتنا اس نے زیادتی کی بدلے کا حق. یار اب بات کو مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں یار. وہ بدلے کا حق دیتا ہے. لیکن جب بات ہو رہی ہو، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، کوئی مناظرہ ہو رہا ہو، اس میں ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ نے اصولوں پہ بات کرنی ہے. اصولوں کے حساب سے آپ نے بتانا ہے کہ کسی چیز میں کیا پرابلم ہے، کیا کس طرح غلط ہے، کن قرآن کی آیات کے مطابق، احادیث کے مطابق. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ ڈائریکٹ بندے پہ آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں. یہ چیز جو ہے، اتنی چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ نے ایک اچھی ڈسکشن کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی اچھے اسلوب آتے ہیں تو اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اگر اصول بتا رہے ہیں تو اصول بتائیں، قرآن کی آیت کے حساب سے غلط بتائیں کہ کیا غلط ہے. لیکن یہ آپ ڈائریکٹ ہی ان کا نام لے کے پرسنل جو ہے وہ گرجز جو نکالنا شروع کر دیں اور الزامات ڈالنا شروع کر دیں ڈائریکٹ ہی، تو اگلا جو ہے وہ آپ سے پھر اس طرح کے ماحول میں مناظرہ کیسے کرے گا؟ ایک دفعہ وہ ظاہری بات ہے، آپ کو روکتے سن جانا. ایک دفعہ صرف شاہ صاحب نے پہلی ٹرن میں مرزا صاحب کا نام لیا، اس کے بعد شاہ صاحب نے بھی اور میں نے بھی جتنی بار بات کی، ہم نے یہی کہا ہے کہ یار قرآن یہ پھٹکار نازل کرتا ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. ہم نے مجموعی بات ہی کی ہے. لیکن آپ کی طرف سے کیونکہ آپ نے چوہان صاحب کو آگے کر دیا، آپ لوگوں کی تو گردن جو ہے وہ کمزور ہے، اس کی موٹی گردن ہے، اس کو آگے پیش کر دیا. سائیڈ لائن سے پھر باتیں کر رہے ہیں نا، تو آپ نے میری سن تو لو، آپ نے ان کو آگے کر کے بلاسفیمی کروائی ہے. میری سن تو لو بات. اچھا دوسرا کوئی بولے چیخنا شروع ہو سکتے ہو، ٹونٹس نہ کیا کریں. اور ٹانٹس کیڑی گولی لگ چلی گل کرن دے. آپ کی سن لی ہے نا یار، یہ اصلی کا وہ ہے ٹانٹ، یہ بھی تو ٹانٹ ہی ہے نا. یہ عمر بھائی یہ نئی نویلی دلہن کی طرح بہت نازک بھائی ہے، اس کو ذرا پیار سے دیکھیں نا، ساری ڈسکشن سے نکلا کیا، اس بندے کی ساری ڈسکشن سے نکلا کیا ہے، یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. جو عزت ہے، ریسپیکٹ ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے افضال صاحب. اس طرح کے ٹونٹس الاؤ کر دینا. یہ ابھی عامر نذیر صاحب نے بھی ٹونٹ کر دی. اتنا تو ہمیں حق دیں کہ اب ایک بندہ، اگر آپ کے پاس گیسٹ آئے ہوئے ہیں
ان کی رسپیکٹ کا اٹین کرنا، اگر آپ ماڈریٹر ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹروتھ سیکر صاحب میں تو ہاتھ باندھ کے التماس کرتا ہوں، میں تو ہاتھ باندھ کے التماس کرتا ہوں ہر شخص سے اپنی سائڈ سے بھی کہ ایک پیسفل ریسپیکٹفل ڈائلاگ ہو. اپنی باری ہاتھ باندھ کے التجا دوسری سائڈ کو تنگ کرنے سے ہم اپنے پوائنٹ سکور نہیں کر سکتے. یہ ڈائلاگ نہیں. ہدایت صاحب کہاں تک ان لوگوں سے رسپیکٹ سے بات ہوگی جب ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہر بات کا آپ نے الزامی رسپیکٹ سے بات نہیں کرنی تو پھر بات ہم نے پھر آپ سے بات کرنی ہی نا. بات تو کرنے دو یار. نبی علیہ السلام پر باتیں اچھال کے پھینکنی ہے. ان کو مخالفوں نے یہ کہا، ان کو مخالفوں نے یہ گالی دی، ان کو مخالفوں نے وہ گالی دی. جب ان کے پاس ہے ہی یہ کچھ، کہاں تک رسپیکٹ کریں گے ان کی؟ چلیں اب دیکھیں نا، اب افضل صاحب ایک بندے کا پوائنٹ آف ویو یہ ہو کہ اس نے رسپیکٹ کرنی نہیں ہے، اس نے الزام بازی کرنی ہے، اس نے ہر قسم کی غلط بات اگلے بندے کے بارے میں کرنی ہے، تو اس طرح کوئی رسپیکٹفل طریقے سے بات ہی ہو سکتی ہے. آپ کا ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا ہے، میں سنتا ہوں عمر بھائی کے ساتھ، اور بڑا پیسفل ریسپیکٹفل آپ دونوں گفتگو کرتے ہیں. لیکن آپ نے ان کی بات سنی ہے نا، آپ دونوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک ریسپیکٹفل ڈائلاگ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اب سب لوگوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ لوگ فائدہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، کہ آپ کے درمیان ایک کورجیل انٹریکشن ہو، پیورلی علمی گفتگو ہو. تو میری آپ سب سے التماس ہے ہماری سائڈ، عمر بھائی آپ ایسی لینگویج نہ پلیز یوز کریں جو ان کی دل آزاری کا باعث بنے. ایک بات افضل بھائی اب کوئی چیز پلیز کوئی ریسپیکٹفل طریقے سے بات کرنے کے طرف بھی آیا کریں عامر نذیر صاحب. اچھا افضل بھائی کو آپ نے سب چیزوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے. آپ جب اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور چوہان صاحب بلاسفیمی کر رہے تھے، آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ بھائی میں ماڈریٹر تھا، مجھے کسی نے نہیں آپ کے منہ میں زبان تھی نا، آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ کے منہ میں زبان تھی کہ نہیں تھی؟ آپ نے کون سا چوہان صاحب کو روکا؟ چوہان وہ بے لگام کھوتے کو روکا آپ نے؟ نہیں، روکنے کے علاوہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں مائک پہ واپس جب وہ ہمارے خلفاء کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں میری بات مائک واپس مانگ رہے ہیں. اب آپ آگے فرض یاد دلا رہے ہیں آپ کو. اس سے اپنا فرض یاد نہیں آیا، میں بتاتا ہوں نا کے لیے آپ نے سپورٹ کیا اس کی. ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں آپ کے سامنے نا، یہ جو ہر دفعہ جو مخالف ہوتا ہے نا، وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے، جو دوسری سائڈ پہ وہ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری بات تو سن لیں نا، میری بات تو سن لیں نائٹر صاحب، بات تو سن لیں. ہمارے مطابق جو عامر نذیر صاحب نے جو بات کی ہے، جو بلاسفیمی کی ہے، ان کو یہ بتا رہے تھے طارق چوہان صاحب کہ یہ سیمبلی سیمسنگ نے بھی اس طرح کے الزام دیے ہیں. اب یہ جو طریقہ ہے، ابھی سن تو لیں نائٹ ایڈ صاحب، سن تو لیں نائٹ ایڈ صاحب، سن تو لیں پلیز. یہ طریقہ احمد دیدار صاحب نے بھی کیا. میں آپ کو آپ کے سامنے ابھی ویڈیو، میری بات سن لینا نائٹ ایڈ صاحب، بات تو چل گیا ہمیں. نائٹ رائڈر صاحب احمد دیدار صاحب نے یہی چیز نہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں نے کبھی نہیں مانا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سن لیں بھائی. یہ عامر نذیر نے خدا کی قسم ہمارے مطابق اتنی بڑی گستاخی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. اتنی بڑی گستاخی. کسی اور ایونٹ کو چوہان بے لگام کھوتے کے لیے نہیں. آپ مجھے اگر 30 سیکنڈ پلیز یہ ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیکورم کو، آرڈر کو ریسٹور کر لیں. ٹروتھ سیکر صاحب، آپ کے اوپر اعتماد کر کے میں نے واپس آپ کو مائک پہ لایا ہوں. آپ ایکسپلائٹ نہ کریں، فردر انسائٹمنٹ نہ کریں. کوئی واقعات جو پہلے ہوئے ہیں وہ ہسٹری ہیں، اسی کو میں سمجھا رہا ہوں نا افضال صاحب. مجھے جواب نہیں دیکھیں افضال صاحب، یہ جذبات مجھے جواب اب دیکھیں نا، نائٹ رائڈر کیا حق ہے کہ جب چوہان کر رہا تھا آپ کے یہ جذبات کہاں گئے؟ نائٹ رائڈر جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو آپ الاؤ کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کی بات نہیں کرنے دے رہے. نائٹ رائڈر صاحب ان کی بات سنیں. میں میری بات یار میری بات پوری سن لیں گے نا، بات نائٹ رائڈر جو آپ سے پوچھ رہے ہیں سوال کہ جب طارق چوہان نے بلاسمی کی تو سن لینا، میں بتاتا ہوں آپ صاحب ان کو مائک مت دیں. یہ جذبات ان کے کب کہاں گئے تھے وہ جذبات؟ انہوں نے کی ہے بلاسفیمی، انہوں نے غلط کیا ہے.
لیکن پہل جو ہے عامر نذیر نے کی تھی. ٹروتھ سیکر صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں جب ہم نے آپ کو نہیں میں پوری بات تو میری سن لیں بھائی. 200 مرتبہ پریس کرنے کے بعد اب پہلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے افضل صاحب آپ بات تو سن لیں پوری. جی کریں آپ بات پلیز. بات سمپل یہ ہے کہ جب عامر نذیر نے بلاسفیمی کی آپ کو نظر نہیں آئی, ہمیں نظر آ رہی ہے, ہمیں بڑی تکلیف محسوس ہوئی, لیکن آپ کو نہیں پتا چلا. ٹھیک ہے, اسی طرح مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے. اب سن تو لیں یار, ایک منٹ پلیز سن تو لیں یار. لیکن آپ کے مقبول آپ محمد کو نبی مانتے ہیں. ان کو کنٹینیو کر لیں پلیز. اسی طرح جب احمد دیدار صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈسرسپیکٹ کی, ٹھیک ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن میں ایک پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یار. تو لعنت ہے احمد دیدار کا اوپر, ان پہ لعنت ہے, لیکن عامر نذیر اور یہ راجا جی میں ایک پوائنٹ سمجھا رہا ہوں, پوائنٹ سمجھ لیں. ایک منٹ, کسی گستاخ کو اون نہیں بڑی لعنت ہے مسلمانوں کو. بات پوری سمجھ تو لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک منٹ موقع تو نہیں. چوہان لعنت کرو چوہان پہ. پوائنٹ آف ویو سمجھا رہا ہوں. پہلے چوہان پہ لعنت کرو. ہاں میں سارا چوہان پہ لعنت کرو. میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی یار خاموشی سے سن لو ایک منٹ بھائی, کیا ہو گیا, حوصلہ کرو. مسلمانوں پر بڑی جلدی آتے ہو لعنت کرنے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ نبی پر کوئی بندہ بلاسفیمی کرے اس پر لعنت ہے. ہاں لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے, وہ بھیج دو لعنت, احمد دیدار پہ بھیج دو, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں جس نے کہ میں تو بھیج رہا ہوں, تم چوہان پہ بھیجو نا. جس نے بلاسفیمی کی اس پر لعنت ہے. ٹھیک ہے عامر نذیر نے ایک کذاب کے بارے میں سچ بتایا. اولڈ کر لیں. آپ اگنائٹ کر رہے ہیں, آپ انسائٹ کر رہے ہیں, انفلیم کر رہے ہیں, irrelevant references یہاں پہ لا کے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ٹروتھ سیکر صاحب باتیں کر رہے ہیں. نہیں یار آپ دیکھیں یہ عامر نذیر بھائی نے جو الفاظ بولے مرزا صاحب کی اپنی کتاب سے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا جس کے لیے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب اور دجال کہا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ حیثیت ہے. سمپل بات ہے یہ. لیکن ڈاکٹر بھائی دیکھیں نا, کوئی بھی چیز کسی کی بلاسفیمی اگر ہو کسی احمد نام کے بندے کی, یا کوئی بھی چیز اس ڈیفینس میں لائی جا سکتی ہے کہ کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرے. کوئی بھی چیز اس ڈیفینس میں لائی جا سکتی ہے. ابھی اس کی زبان رک نہیں رہی, مرزا صاحب سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. جب طارق چوہان نے بلاسفیمی کی ہے, یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا, تب اس کو کیا تھا, بلکہ یہ اس چیز پر بزید تھا کہ اس کو دوبارہ اوپر لائے, اسے بولنے کا موقع دے. میں پہلے بھی افضل وڑائچ صاحب نائٹ ریڈر بھائی آپ لوگوں کی بات گزارش کر چکا ہوں کہ رات کو ایک بندے کی واضح گستاخی اس کو دکھائی گئی, جس نے کہا یہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوں گے, کس بندے سے آپ لے رہے ہیں جسٹس, کیا ہو گیا؟ افسوس ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں رات کو یہی بندہ, اس کو وہ الطاف کاشینات کی گستاخیاں دکھائی گئیں جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تھیں, تو یہ بندہ وہاں پہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھا ہوا تھا. یہ کہتا تھا ہو سکتا ہے اس نے آپ کی کسی کتابوں سے لکھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ اس طرح کوئی نہ کوئی مطلب وہاں پہ ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ تھا. تو یہاں پہ آپ کس سے انصاف لے رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی آئیں گے یہ سارے آ کے ان کو ڈیفینڈ کریں گے, نہیں کہیں گے ان کے بارے میں. ساحل بھائی دیکھیں نا, ایز اے مسلم ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ارسپیکٹو ہو, کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی بندہ ادھر ہو, چاہے میرا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو, وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو میں اسے نہیں کرنے دوں گا. یہ تو منافقت ہے نا, یہ تو سراسر منافقت ہے. اور پھر دیکھیں ڈیفینس کیا ہے. ڈیفینس یہ ہے کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا, وہ کرنا چاہ رہا تھا. یہ ڈیفینس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کوئی بھی ڈیفینس نہیں ہے. جی بھائی منافق کو کہو گے کہ منافق کتنا کرو, کیا کر رہے ہو؟ جی موقع دے. ساحل بھائی اور سی بھائی, ابھی اگر روحانی خزائن کھول کے وہاں سے گستاخیاں ہم لوگ یہاں پہ لگانا شروع کر دیں گے نا, سسٹر صفیہ آپ ان باکس چیک کر لیں. سسٹر صفیہ ان باکس چیک کی تعویلیں ان کی نکلیں گی.
ऐसी नहीं कर ऐसी सकती। तावीलें इनकी निकलेंगी कि रे खुदा का ना। मुझे बस बात लेकिन नहीं जब करना मिर्जा चाहते साहब की हैं। बारी आती है तो फिर ये जो है इनकी टोन भी चेंज हो जाती है, और जब कोई दूसरा किसी बंदे के मुंह से कोई अल्फाज हल्के भी निकल जाए तो ये उसको इशू बना के वहाँ पे फिर तावील वगैरह या कुछ भी है वो इनको याद नहीं होता। अब्बास भाई मौका दीजिए, इजाज़त दें। जी बोले। जी जज़ाकल्लाह। सच में मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। असल में बात यह है कि जो थोड़ी देर पहले सिनेरियो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं आमिर नज़ीर भाई को कोई तमग़ा शुजात नहीं दे रही हूँ कि उन्होंने अगर जो है कोई लफ्ज़ सख्त बोले हैं, जो भी किया है कोई अच्छा नहीं किया। लेकिन जब तक मैं सुन रही थी, लेकिन मैं जब तक करीब आती, लेकिन जो अभी मेरे ऊपर नीचे अहमदी इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, और उसके अंदर जो है एक स्पेशल केस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने एक ब्रॉड लगाई थी जिसके अंदर जो है वो शराब के मसले के ऊपर जो है वो आज़म सैफ़ी साहब ने जो बात की थी, उसके बाद जो है वो ये अहमदियों को कुछ हो गया। टिकटॉक के आउट ऑफ द ब्रॉड जिससे बात की थी उसने कहा था ये गलत है, गलत है, गलत है। फिर उसके बाद उस दौरान जो है वो किसी खातून की वीडियो लीक हो जाती है और वो भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगता है, और उस खातून जो है वो उसमें फरमा रही थी कि पीते थे मान जाए सारे के पीते थे, और कौन पीते थे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वही लोग और वही खातून और बाकी उनके जो है सारे भाई जो कि दिन रात जो है मुझे हर तरह की गाली देते हैं, वो लिख रहे हैं कि बाजी खातून है, उनको दोनों नबियों को गालियां दिलवाने का हक है। मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर वो सारी गालियां, वो कार्टून सब लगाती जा रही हूँ, और कल रात को जो मैंने देखा है जिस कदर उन लोगों ने इन्होंने खुल कर शातनियत की है, खुल के मैंने वो भी लगा दी हैं। उसके बाद जो है मैं ये कहूँगी कि मुसलमान जो हैं 72 हैं, वो दोज़खी हैं, उनके सर पे कोई खलीफा नहीं है, उनका कोई निज़ाम नहीं है। हमारे पास एक निज़ाम है जिसको हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा निज़ाम है, हमारे पास एक खलीफा है। खुदा के लिए वो निज़ाम सामने लेकर आएँ, खुदा के लिए एक प्रॉपर ट्रेन मुरब्बी इधर लेकर आएँ। मुझे काउंट ना करें, मेरा इखराज कर दिया है, ओके, मुझे नहीं पता वजह, ओके, मैं दुनिया की बुरी तरीन खातून हूँ, मैं वो गालियाँ भी नहीं रिपीट करना चाहती जो ये लोग दिन रात मुझे देते हैं। लेकिन खुदारा आप लोग जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ प्योरली आप लोगों के दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। आप लोग जो है कल जिस तरह से आकर जो है वो जो गंदे अल्फाज लिख रहे थे, और ऊपर आकर आप लोग आके कहते हो कि डिफेंड करो इस हदीस को। जो लोग यूट्यूब पे बैठ के बाद में सुनेंगे, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, उन अहमदियों से रिक्वेस्ट करूँगी, गलती से भी कभी टिकटॉक पे ना आना। और अगर आप लोगों को बहुत दिल कर रहा है ना कि मैं किस चीज़ के ऊपर इतनी देर से चीख रही हूँ कि खुदा के लिए निज़ाम हरकत में आए, निज़ाम हरकत में आया तो एक इखराज हुआ वो मेरा, 100 बिस्मिल्लाह। इनको रोक लो, इनको दूसरे सॉरी टू से, लेकिन इनको अब पट्टा नहीं डाला तो ये अपने ही मालिकों को पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत के दावेदार हैं। ये है सच्ची मोहब्बत के, मुझे जो है वो हर बंदा बार बार जो है टैग करके कर रहा होता है कि बाजी सफ़िया आप बताएं, माज़रत के साथ, बाजी सफ़िया आप बताएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान चूसते थे? बाजी सफ़िया आप बताएं, हैज़ के अंदर फला काम हो सकता था? बाजी सफ़िया आप बताएं। एक एक चीज़ के ऊपर ये लोग करके पूछते हैं, किधर गए हो, निज़ाम खुदा के लिए हरकत में आ जाओ। और ये जो अभी बात हुई है ना, सारा दिन तो आप लोगों को तारिक चौहान से मसला होता है, क्योंकि वो आपके खुलफा को जो है वो बुरा कहते हैं। जब वो आपके खुलफा के बारे में बुरा कहते हैं तब आप लोग उनके साथ नहीं होते हो, क्योंकि वो आपके खुलफा हैं। लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बोल के चले गए तो आप लोग सब उनका साथ दे रहे हो। वो तरबियत घर से लेकर आते हैं, टिकटॉक पे नहीं करते। सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन पागल हो गई हूँ मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। मेरे पास एक 10 सेकंड दे दे। मेरे पास इस तारिक चौहान की, एक हुसैनी साहब की ब्रॉड पे की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें उसने मिर्जा साहब को खोता बोला हुआ है। अगर कहेंगे मैं चला दूंगा इधर, छोड़ दें किसी तारिक चौहान ने। आमिर भाई को मौका दें जी, आमिर भाई को मौका दें। मैं बस 1 मिनट बात करके इजाज़त ले लूँगा। गुजारिश ये है कि ये
صرف ایک بندے کی یا دو بندوں کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں تاندنی ٹوٹی تانی بگڑی. آپ پوری ٹک ٹاک کھول کے دیکھ لیں. 75 لاکھ روپیہ انعام ہے. نبی علیہ السلام کا کردار ثابت کرو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مطابق ہے. آپ نہیں دیکھتے پوسٹر لگے ہوئے؟ سارے جماعت احمدیہ کے افراد ہمیں آ کے پرسنل میں میسج نہیں کرتے، ادھر آؤ براڈ پہ آ کے اپنے نبی کا کردار اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مطابق ثابت کرو، اتنا انعام پاؤ. کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس ایک بندے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ساری جماعت احمدیہ اسی روش پر ہے، اسی ڈگر پر ہے. کسی ایک بندے کو نہ کہیں کہ فلاں بندے کی غلطی ہے یا فلاں بندہ زیادہ بدتمیز ہے. 2 سال پہلے راجپال کی کتاب پڑھ کے دہرائی گئی تھی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کے اندر کا زہر زیادہ باہر آ رہا ہے اور یہ نبی علیہ السلام کو گالیاں دینے میں شیر اور دلیر ہوتے جا رہے ہیں اور کھل کھل کے دے رہے ہیں گالیاں. نام کسی اور کا لے لیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. بشیر الدین محمود احمد نے بھی یہ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی گالی دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. الفضل میں کہیں گے، میں اسکین لگا دوں گا کہ یہ بھی کسی کو مخالف کو گالی دینے کا ایک طریقہ ہے کہ کہا جائے فلاں شخص تجھے حرام زادہ کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک گالی دینے کا طریقہ ہے. نام اس کا لے لیا، گالی اپنے منہ سے دے لی. یہی کام آج کیا طارق چوہان نے. یہ کوئی نیا کام نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سال سے یہ کام چل رہا ہے. تو ایک بندے کی طرف سے نہیں چل رہا ہے، پوری جماعت احمدیہ کی طرف سے چل رہا ہے. کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے جماعت احمدیہ کی، کیونکہ بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ آپ نے جو بھی مرزا صاحب پر اعتراض ہو آ کے نبی علیہ السلام پر پھینکنا ہے اور دیگر نبیوں پر پھینکنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. اس شاطمیت، ہم اس کو شاطمیت سمجھتے ہیں، ہم اس کو سخت توہین سمجھتے ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ سیمی سیمسن ہمارے سامنے بیٹھ کے گالیاں دے رہا تھا. ہمیں ایسے لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ساری جماعت احمدیہ سیمی سیمسن ہے. کوئی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو جس کی وہ کہتے ہیں جس کی دم پہ پاؤں رکھو وہی جناب ان کا بادشاہ، وہی سردار ہے ان کا. تو یہ سب ایک جیسے ہیں. اللہ ان کو ہدایت ہے، لیکن ہدایت کی دعا کرتے ہوئے اللہ سے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے. اتنی بے حیا اور دشمن قوم نبی کی امت کی ہو ہی نہیں سکتی. مرتے مر جائیں گے. یہاں بلا کے دیکھیں، مرتے مر جائیں گے. آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے کہ ہاں نبی پاک کی گستاخی فلاں نے کی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. گھما کے بات کبھی لے جائیں گے احمد دیدات کی طرف، کبھی عامر کی طرف، فلانے کی طرف، کبھی ٹمکانے کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اپنی جماعت کی طرف کوئی بات نہ آئے. جو اپنا گند اگل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پیتے تھے. میں تو کہتا ہوں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. کیا فتح مسیح والے اعتراضات جو نور القرآن حصہ 2 میں روحانی خزائن کی نامی جلد میں لکھے ہوئے، وہی اعتراض نہیں دہرا رہے سارا دن ٹک ٹاک کی براڈوں پر؟ کیا جو راجپال نے بکواسیں کی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں، کیا وہی بکواسیات نہیں یہاں پر دہرائی جا رہی؟ کون سی نئی بات ہے؟ یہ سارے اسی راہ پر ہیں، صرف نام یہ دوسروں کا لیتے ہیں. حقیقت میں یہ سب ایک جیسے شاتم ہیں اور سب دشمن رسول ہیں، سب دشمن امت اور اہل اسلام. اللہ ان کو غارق کرے. اگر انہوں نے بدبختوں نے ایسے ہی نبی علیہ السلام کے، اللہ کے معصوم نبی کی، پیارے نبی کی اسی طرح توہین کرنی ہے تو اللہ اپنی دھرتی کو پاک کرے ایسے بدبخت لوگوں سے اور ایسے ناپاک وجودوں سے. ہماری تو یہی دعا ہے. اس کے بعد اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. افضل بھائی یا صفیہ باجی زاہد ایک منٹ صرف دیجیے گا. احمد نذیر صاحب وہ والا حوالہ بھی دہرا دیجیے گا جس میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرزا غلام قادیانی یا جماعت کے متعلق کوئی غلط بات کرے تو آپ اللہ کے سچے تمام انبیاء کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں وہ بشیر الدین محمود احمد نے کے لیے. جی